السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم. آپ سب کو کلیئر دکھ رہا ہے؟ دکھ رہا ہے، ٹھیک. الحمد للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. Becoming مرابطون, protecting and uplifting the whole ummah. A guide to saving the Muslim world, leading the world and ushering an era of Muslim enlightenment. ایک بڑا ٹاپک ہے اور یہ ایک ایسا ٹاپک ہے کہ ظاہر ہے 1 گھنٹے میں کمپلیٹ بھی نہیں ہوئے گا. اور یہ ایک طرف سے ایک مشن ہے جو بصیرہ کا بھی مشن ہے، اور ایک طرف سے ایک مشن ہے جو بصیرہ کے جو بڑے ہیں جیسے ڈاکٹر اسرار ہو گئے اور باقی ہمارے علماء ہو گئے، علامہ اقبال ہو گئے، ان کا بھی ایک لائف مشن تھا انہوں نے پوری زندگی دی ہے. تو ان شاء اللہ تعالیٰ پہلے تو تھینک یو آل فار کمنگ. الحمد للہ. یہ ان شاء اللہ ابھی میں لاسٹ ٹائم جب میں نے ٹاک دیا پہلے لوگ نے کہا آپ نے اپنا انٹروڈکشن نہیں دیا، تو میں اپنا تھوڑا تعارف کر لوں گا، پھر میں بتاؤں گا کہ یہ ایک ٹیسٹر ہی ہے، پھر ہم ہمارا گفتگو شروع کرتے ہیں انشاءاللہ. اچھا، میرا سمپل یہ بیک گراؤنڈ ہے کہ ماشاء اللہ دادا آرمی میں تھے، بریگیڈیئر تھے. میں پلا بڑا یو ایس میں ہوں اور کافی سال ابھی یہاں آئے ہوں. تو بٹوین سعودی کی پیدائش اینڈ امریکہ کا ریزنگ اور ان کے علماء اینڈ پاکستان، یہ سب ایز اے ڈینٹسٹ، ایز اے سائیکالوجسٹ اور دین بھی اور کمپیوٹرس، 4 فن میں نے پوری زندگی پڑھایا ہوں، میں گزار لی ایسے. الحمدللہ بہت سارے علماء میرے جیسے شیخ یاسر قادری اور بھی ہمارے ساتھ اٹھنا بیٹھنا رہا. ڈفرینٹ کمیونٹی ہے یو ایس میں، یہ شکاگو میں مسجد ہے، یہ میں اسپیچ دے رہا ہوں اکنا میں، ایٹلانٹا میں. تو ماشاء اللہ کافی ایکٹیو وہاں بھی رہا. یہاں پر ابھی سلولی شروع کرنا ہے ان شاء اللہ تعالیٰ، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ بس برکت ڈالے الحمدللہ. اچھا، میں نے بک بھی لکھی ہے جو مطلب یہ چیزیں لاسٹ ٹائم میں نے بالکل مینشن کی ہی نہیں تھی، لوگوں نے کمپلین کیا. میرا چھوٹا سا یوٹیوب چینل ہے اور چھوٹا سا انسٹاگرام پیج بھی ہے. اچھا، میں ایکچولی یہ جو ٹاپک آج ہم بات کر رہے ہیں یہ ایکچولی یہ پلان تھا کہ یہ ایک کورس بنے گا 2 hours a week اور کنٹینیوس مسلسل رہے گا. اب ایز فار دیٹ پلان اس لیے ہم ابھی یہ ایک شروع انٹروڈکشن سمجھ لیں کر رہے ہیں. انشاءاللہ بعد میں پھر جب فارملائز ہو جائیں گے سب مٹیریل اور ورک شاپ، پھر یہ مسلسل ہوئے گا انشاءاللہ تعالیٰ. اور یہ جو ٹاپک ہے یہ ویسے بھی ضروری تھا، جیسے ہم نے کہا ہمارے بڑوں نے کیا ہے ایسے، لیکن ابھی جو ہم جنگ دیکھ رہے ہیں اور مسئلے دیکھ رہے ہیں پولیٹیکلی اسپیشلی آفٹر 9/11، یہ ڈبل ضروری ہو گیا ایسے. اچھا، تو آج کا ایجنڈا ان شاء اللہ تعالیٰ یہ ہوگا کہ پہلے ہم تھوڑا سا ڈسکس کریں گے، اور آئی ایم ہیپی کہ تھوڑے سے نوجوان بھی ہیں. سیٹنگ دا بیک گراؤنڈ ان آر پلیس ان ہسٹری، تھوڑا سا مسلم ہسٹری بہت کوئک. اور سیکنڈلی ویئر وی آر ایٹ ناؤ، ابھی ہم کدھر ہیں ایز این امہ کوئکلی. اور پھر چینجنگ دا ٹائڈ. میرے 1-2 فریم ورکس جو میں پریزنٹ آپ کو کرنا چاہوں گا ویری بریفلی، جو مجھے لگ رہا ہے اگر ہم امپلیمنٹ کریں اور سوچیں اس باروں میں تو چیزیں آرگنائز ہو جائیں گی. ٹھیک ہے، آپ سب اٹھے ہوئے ہیں، فریش ہیں جی؟ ٹھیک ہے. اچھا، ہم کافی آفن ٹائمز ہم پہلے یہ سنتے ہیں کہ امہ کتنی اونچی تھی، کتنی بڑی تھی، اٹ واز دا سپر پاور، اٹ واز دا پلیس. ہمارے پاس ہی ہارورڈ تھا، ہمارے پاس بھی یہ سب تھا، اینڈ دیٹس آل 100% ٹرو. لیکن ایک تو یہ ہے کہ وہاں تک پہنچنے بھی ان کو محنت لگی. صحابہ بھی وہاں تک گئے، پھر تابعین بھی گئے، پھر امپائر بنا، پھر جا کے بغداد میں بیت الحکمہ بنا اور باقی بنا. تو یہ جو گریٹنس آف دا امہ ہے، اس میں ایک پوری تاریخ ہے، بہت لمبی ہے اور ہم کو اسٹڈی کرنا چاہیے. میں نے تھوڑا سا بس سمرائز کرنے کے طور پہ، اسپیشلی اگر یوتھ ہیں، ویسے میں تو جب لمبا ورک شاپ کرتا ہوں تو میں 10 مین ایونٹس مسلم ہسٹری کے لے کے وہ میں بریک ڈاؤن کرتا ہوں کہ یہ ایک ایونٹ مین تھا، پھر یہ تھا، پھر یہ تھا. ایٹ لیسٹ جو ہمارے نوجوان مسلم یوتھ ہیں جن کے پاس ٹائم نہیں ہے شاید پورا اسلامک ہسٹری کا کتابیں پڑھنا یا پھر اتنے لمبے یوٹیوب سیریز سے کچھ دیکھنا، ان کو ایٹ لیسٹ وہ مین ایونٹس ہیں. لیکن اس میں اور بھی زیادہ سمرائز کر رہا ہوں. ہمارے بہت سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد امیید امپائر، ایبسڈ امپائر، باقی عرب امپائرز آئے، رائٹ. پھر ایک بیچ میں صلاح الدین بھی آئے، اور بھی مطلب کامیابی بھی ہوئے، نقصان بھی ہوئے، جیتے بھی جنگ، ہارے بھی جنگ. پھر آیا گنگس خان، رائٹ. 1250s میں 1258 میں بغداد کا رینسیکنگ ہوا، اور باقی پھر یورپ میں بھی پہنچا، پورا رشیا پہنچا اور ایسے، رائٹ. دیٹ واز اے ویری سگنیفیکنٹ ایونٹ. جیسے کہ پہلے ہوتا تھا کہ شاید ایک حصہ امپائر کا مل گیا، نہیں ملا، یہ ہوا اور نہیں ہوا. لیکن گنگس خان جب آیا تو پورا ٹل ایجپٹ سے جا کے پھر اوپر گیا، رائٹ. تو بہت سگنیفیکنٹ ایونٹ تھا اور بہت ایک ری سیٹنگ ہوئی امہ میں.
تو 1250s میں یہ ایک مین ایونٹ ہو گیا. پھر ہمارا جو نیکسٹ مین چیز تقریباً 1290s میں ہمارا آٹومن ایمپائر آ گیا, رائٹ, اینڈ ماشاء اللہ آلموسٹ 700 ایئرس پلس وہ جاری رہا. اور اگر ہم کو تاریخ پتہ ہے تو 1918 سے لے کے 1922 میں پورا پلاٹنگ ہو کے ہمارا خلافت آفیشلی ٹوٹ گیا. ابھی جو ہم ٹائم ہے وہ 1922 پوسٹ, ہم اس ایریا میں اس ایرا آف ہسٹری میں, ٹھیک ہے, ورلڈ وار 1 ہو گیا, ورلڈ وار 2 ہو گیا, کنٹریز ڈیوائڈ ہو گئے, انسٹیڈ آف ایک یونیورسل امہ, اور وہ کریں مشکل سے کنٹریز ونس اے ایئر, پاکستان, سعودی عرب, ٹرکی, اور یہ کر کے آرگنائزیشن اسلامک کانفرنس کر کے پھر کہتے ہیں کہ یار ہم ایک امہ ہے ایسے, ورسز پہلے تو آٹومن خلافت تھی, وہ تو پورا فرام سعودی ٹو آل آف دیز ادر کنٹریز ایک ہی خلافت تھی, میٹنگ, آرمی, سب چیزیں ایک ساتھ تھی, رائٹ. تو ہم کو یہ ہسٹوریکل پرسپیکٹو کیوں رکھنا چاہیے, کیوں امپورٹنٹ ہے, بیکاز دین وی سی کہ کیا ہو سکتا ہے, کیا نہیں ہو سکتا, کیا برے وقت ہمارے آئے ہیں, کیا نہیں آئے. اسلامک ہسٹری ایسے روز ہی نہیں ہے کہ بس صحابہ آئے اور سب نے سجدہ کیا اور نیکسٹ 1400 سال بہت اچھے رہے اور بس بیچ میں یہ مسئلے ہوئے. نہیں, جنگ بیچ میں بھی ہوئے جو آپ لوگ نے تاریخ کیا, ایون صحابہ کے ٹائم پہ بھی فتن آئے, ایون ان بٹوین دم, رائٹ. تو سبحان اللہ, شیطان از ایکٹیو. شیطان ایک دن ایک منٹ نہیں چھوڑتا کہ آپ کو بھی گمراہ کریں انڈیویجولی اینڈ دین ہم سب کو گمراہ کریں کمیونلی. تو شیطان وی ہیو ٹو بی ویری آف. اور جب تاریخ ہم ریئلی اسٹڈی کرتے ہیں, سیریس ہوتے ہیں, تو پھر ہمارے آنکھیں کھلتے ہیں. ہم شاید غزہ کو دیکھ کے بالکل اداس ہوتے ہیں, ہمارے ماں باپ, بیٹیاں اور بچے ایسے مار رہے ہیں جیسے مکھیاں, رائٹ. ایٹ دا سیم ٹائم لیکن جب ہم مانگولس کا پڑھیں گے پھر ہم کہیں گے کہ یہ تاریخ میں ہوا ہے. اور پھر ہمارا تو ماشاء اللہ ایمان ہے کہ آخرت ہے, اصل چیز تو وہ ہے. انہوں نے تو اپنا جنت تیار کر لیا. جیسے رسول اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا جب جنگ میں تھے, ہمارے جو فوت ہوئے ہیں وہ تو جنت میں اور تمہارے جو فوت ہوئے ہیں وہ جہنم میں. ٹھیک ہے, اس میں ایک اور سلائڈ میں نے ابھی نہیں ڈالا اس لیے کہ ابھی تو بصیرہ کا ایونٹ بھی ہونے والا ہے. لیکن جہاں تک علماء اور جو لوگ تحقیق رکھتے ہیں احادیث سے, ویئر ایٹ دا پیوٹل اینڈ آف ہیومن ہسٹری. اگر آپ پورے احادیث سامنے رکھ لیں آخر زمان کے, دجال آنے کے, یاجوج ماجوج آنے کے, وہ سب رکھ لیں, تو اگر کوئی ایسا ایک اسٹڈی بھی کرے تو اچھا ہوئے گا کہ کتنے پرسنٹ ہو گئے پورے اکارڈنگ ٹو میجورٹی جمہور علماء. 70-80% تو میجورٹی ہوئے ہوں گے, انکلوڈنگ دا بگ بلڈنگز آف عرب, رائٹ, انکلوڈنگ کہ استنبول بھی اسلام قبول ہو جائے گا, یہ ہو جائے گا. اور چند چیزیں نہیں ہوئے, رسول اللہ علیہ وسلم نے کہا روم بھی جو اٹلی میں جہاں پوپ بیٹھا ہوا ہے وہ بھی مسلمان ہوئے گا, رائٹ. تو چند چیزیں نہیں ہوئے, بٹ ویئر ایٹ دا ٹیل اینڈ. ابھی جو اسرائیل کر رہا ہے, اقصیٰ بھی اگر گر بھی گیا, آج ابھی گر گیا جب ہم بیٹھے ہوئے, پروو ہو گیا کہ نہ ٹرکی نہ پاکستان ہل رہا ہے, رائٹ. اور رسول اللہ علیہ وسلم کی پریڈکشن ہے یہود کے ساتھ جنگ بھی ہوئے گا, اور یہ بھی پریڈکشن تھا اصفہان سے یہود بھی آئیں گے اور وہ سپورٹ کریں گے دجال کو. اور رسول اللہ علیہ وسلم نے سب دیکھ لیا تھا. تو وی آر ایٹ دس ٹیل اینڈ, جو چیز ہم سوچ نہیں سکتے تھے. 1300 سال سے وہی یہود ہمارے ساتھ ہمارے عربی سیکھ رہے ہیں. ہمارے اندلس میں جو ریبائز تھے وہ عربی بھی سیکھ کے پھر ہمارے بکس بھی سیکھ کے پھر اپنا تشریح کرتے تھے اپنا تلمود اور تورا کا. اب ایسا زمانہ آ گیا, اب اسرائیل اور ورلڈ وار 2 اور یہ سب چیزیں, کہ اب واقعی میں جنگ کے حالات شروع ہو گئے. 67 بھی جنگ, پھر 47, پھر ابھی بھی, اور سب ایسے. تو جو رسول اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے وہ حقا, سچا, پکا, ٹرو ہے اور ہمارے آنکھوں کے سامنے آ رہا ہے. تو یہ ویسٹرن کانکویسٹ, اب ہم یہاں کوشچن مارک رکھ لیں کہ کتنے سال رہ گئے بیفور تھنگز گیٹ, ابھی تو بیڈ ہیں لیکن اور بھی ورس ہو جائیں. انفیکٹ ویسے علماء اس چیز پہ انگیج نہیں کرتے, یہ جو گیسنگ ہے کہ کب قیامت شروع ہونا چاہے. لیکن ایک بڑا عالم, آپ کے علم کے لیے میں بس کہہ رہا ہوں, ایک بہت بڑا حافظ الحدیث جنہوں نے مطلب سمجھ لیں لاکھوں حدیث یاد کیا ہے, امام سیوطی. انہوں نے اپنے طرف سے اینالائز کیا کتنے سائنس ہو گئے, کتنے نہیں ہوئے, کتنے وہ ہیں, اور کر کے انہوں نے کہا مجھے تو لگ رہا ہے کہ یہ 1500 ہجری میں, ابھی 1440 جو چل رہے ہیں, ان کی انہوں نے اندازہ کیا, ظاہر ہے قیامہ اور جو یہ علم الغیب ہے وہ تو اللہ کو پتہ ہے. انہوں نے ایک انٹلیکچوئل, وہ ایک ناٹ اونلی حافظ القرآن, ان کے لیے تو بچوں کی بات ہے کہ جو عشرہ قراء ہم خوش ہوتے ہیں یہ ہوتے ہیں, حافظ الحدیث, بہت بڑے تگڑا عالم تھے امام سیوطی. تو ان کا اندازہ, انہوں نے کہا کہ میرے اندازے سے یہ 1500 کا یہ اندازہ ہو رہا ہے. تو آپ دیکھ لیں, آپ ہم وہ کتاب میں پڑھ رہے ہیں اور ہم ابھی 1440s میں, ہم ڈرتے نہیں ہیں کہ کیا ہوئے گا کیا نہیں ہوئے گا, اور ہم اس کے لیے کیا تیاری کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ بریف میں نے ایک ہسٹری, بس ایک لیسن دینا تھا کہ مطلب بہت سارے ایمپائرس تھے, یہ تھا, اور ابھی ایک لاسٹ
پیریڈ آف ہیومن ہسٹری میں ہم آئے. ابھی ہم کدھر ہیں, رائٹ؟ تو آفٹر 1914 آٹومن امپائر, آپ کو پتہ ہے کہ برٹش اور فرینچ مینلی نے اسلامک کنٹریز کو ڈیوائڈ کیا تھا. جیسے احادیث میں بھی آتا ہے کہ وہ بیٹھیں گے اور ایز اف کے ایک پلیٹر میں ڈیوائڈ کر رہے ہیں کھانا, ویسے لٹرلی ہوا ہے بیلفور ڈکلیریشن میں اور باقی میں انفارچونیٹلی. پھر ماشاء اللہ ہمارے تھوڑا سا انڈیپینڈنس ہوا ہے, تھوڑا سا فریڈم ملی, لیکن فل فریڈم ابھی تک نہیں ہے, اور وہ میں آپ کو یہاں پر عرض کروں گا. یہ لاہور میں ایک اسلامک سمٹ ہوا تھا 1974 میں. اب 67 وار ہو گیا تھا اسرائیل میں, جس میں پاکستان کا ایئر پائلٹ نے بھی چند جہاز گرائے تھے عرب کی طرف سے, رائٹ؟ اب 74 میں آپ یہ فوٹو دیکھ لیں جس میں کنگ فیصل رحم اللہ سپر ہیرو تھے, بھٹو بھی بیٹھا ہوا ہے, انور سادات, یاسر عرفات, رائٹ, غدافی, سب یہ بیٹھے ہوئے ہیں. یہ میٹنگ ہو رہی ہے پوسٹ 67 وار, اور یہ سب ور اساسینیٹڈ, رائٹ؟ تو ابھی ویئر ایٹ از تھوڑا بہت انڈیپینڈنس کہیں نہ کہیں تو دکھ رہا ہے, لیکن جب ٹائم آتا ہے کہ اٹھنے کا, آرگنائز کرنے کا, کہ ہم اب ایک امہ بنے. غدافی نے کہا کہ ہم اپنا کرنسی بناتے ہیں, افریقن کرنسی. کتنے ٹن گولڈ اس نے رکھ لیا تھا, وہ کر لیا تھا. جو یہ اناؤنسمنٹ کیا کہ ہم سسٹم ڈفرینٹ کرتے ہیں ایسے, پھر انہوں نے کہا نہیں وہ اوباما جو خود افریقن نسل کا ہے, اس کا باپ بھی مطلب یہاں آئی تھنک کینیا نائجیریا اور ایسے, اس نے کہا کہ ڈرون پھینکو. فرینچ کے لوگ آئے اندر, ایسے گولڈ بھی چوری کر لیا اور وہ سب تباہ کر لیا. مطلب اتنا اچھا ماحول وہاں تھا کہ شادیاں بھی اسپانسر ہوتی تھی, ایجوکیشن بھی فری تھا, الیکٹریسٹی بھی بہت سستا تھا. مطلب جو ریگولر لائف اسٹائل تھا نا لوگ کا, بہت اچھا غدافی نے کیا تھا. حالانکہ دین کے تھوڑے مسئلے تھے اس کے ساتھ, وہ علیحدہ بات ہے. تو یہ سب وہی بات ہے, ڈفرینٹ اسٹریٹجیز سے اسلام کو اور اسپیشلی یہ رائزنگ کو ویکن کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے, ویئر ایٹ ناؤ. ایک تو یہ ہے کہ اگر کوئی اسٹرانگ لیڈرز ہیں, اسلامک یا نان اسلامک, رائٹ؟ صدام حسین کوئی بصیرہ انسٹیٹیوٹ میں کلاسز نہیں لے رہا تھا, لیکن ہاں اس کو کویت چاہیے تھا, اس کو ڈسٹرب کرنا تھا آرڈر. فوراً امریکہ پہنچا, فوراً جنگ کیا, ٹھنڈا کیا. آلموسٹ 10 سال بعد بہانہ کر کے جو 9/11 میں ہوا, جو ہم بھی جانتے ہیں, جو 2200 انجینئرس امریکن نے کہا کہ یار یہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ بلڈنگ سیدھا ایسے گرے اور باقی چیزیں, رائٹ؟ اور پھر کہا کہ وار آن ٹیرر, ویپنز آف میس ڈسٹرکشن. ہم تو وہیں بیٹھے ہوئے تھے, ہم تو مدرسے میں تھے, ہمارا مدرسہ چند ہفتے کینسل ہو گئے تھے, ہم ڈر رہے تھے ہم رہ سکتے ہیں وہاں یا نہیں, ایسے, رائٹ؟ اور پھر یہ وار ہوا یار ایسا. تو پہلی چیز یہ ہے کہ یہ ایک کام ہوتا ہے. سیکنڈلی پھر 2001 کے بعد اب USSR سوویت یونین ایک مسئلہ تھا ان کے لیے, رائٹ؟ ورلڈ وار 2 کے بعد وہ چلتا رہا 1990 تک. پھر یہ ہمارا مسلم ورلڈ فار دا موسٹ پارٹ ہے, یہ ملیشیا بھی آ گیا, باقی بھی آ گیا. تو یہاں پر آپ خود دیکھ لیں, لیبیا کا میں نے مینشن کر لیا, رائٹ؟ بامبنگ شروع ہوئے اور ڈسٹرکشن وہاں ہوا. غزہ کا تو ہم کو پتہ ہی ہے, سیریا بھی یہاں پر پورا جو جنگ چلا تھا, کتنے سال اور کتنے لوگ فوت ہوئے ہیں, کتنے علماء فوت ہوئے ہیں بڑے بڑے. اور ایسے عراق کا ہم کو پتہ ہے, اور افغانستان تو ہمارے بارڈر کے سامنے, رائٹ؟ تو ایک بہانہ کر کے پہلے تو ورلڈ وار 1 ہوا 2 ہوا, سیپریٹ کنٹریز. ابھی اگست 14 میں پاکستان زندہ باد, پاکستان زندہ باد. لیکن کتنے لوگ ہیں کہ اپنا امہ کا بھی سوچیں گے, کتنے لوگ ہیں سوچیں گے کہ پورا امہ کا تعارف کریں, رائٹ؟ تو ایک تو میں نے کہہ لیا, لیڈرز جب اٹھتے ہیں ان کو بھی ٹارگٹ کیا جاتا ہے, رائٹ؟ اور سیکنڈلی کنٹریز ڈیوائڈ ہوگی. اب ایک کنٹری وہ نہیں کہیں گے کہ وی آر فائٹنگ وتھ آل آف دا مسلم ورلڈ, وہ کہیں گے کہ او لیبیا میں گڑبڑے, او عراق میں گڑبڑے, او ایران میں گڑبڑے, او افغانستان میں. آرام سے ایک کر کے کریں گے, اور پھر پیسے یہاں بھی ڈال کے وہاں بھی ڈال کے نفرتیں پیدا کرنا, ڈیوائڈ اینڈ کانکر جو برٹش کرتے تھے وہ کر کے پھر لڑائی شروع کر لیں گے. یہ ابھی ایک دنیا میں ہم رہ رہے ہیں, رائٹ؟ سو وی ہیو ٹو اسٹڈی اٹ کہ کیا ہو رہا ہے, کیوں ہو رہا ہے. اب ظاہر ہے غزہ کو میں چھوڑ نہیں سکتا, اور ایک موٹیویشن اس کا کرنے کا اور اس کو آرگنائز کرنے کا وہ ہے سامنے. یہ تو آپ کے فیڈ میں ہے, اور جتنا افسوس ہم کر سکتے ہیں کم ہے. جو بچے فوت ہو رہے ہیں, جو لوگ رو رہے ہیں, جو بھوکے ابھی مر رہے ہیں, جا رہے ہیں پلیٹ کھانے کا لے کے آتے ہیں تو بلٹس اس کے بعد پھینکتے ہیں. جو بہن بھائی ماں باپ, جو ایسے بچے 10 سال کے اپنے چھوٹے بہن بھائی کے ماں باپ بن گئے, ایسا ہم امہ میں رہ رہے ہیں. اور نہ ہم کچھ کہہ سکتے ہیں, الٹا ابھی نیکسٹ سلائیڈ میں دکھاؤں گا, الٹا ہم ان کے ساتھ پیار محبت اور کیا کیا کر رہے ہیں. کیا پہلے کتنا خوبصورت غزہ, اگر آپ نے ویڈیوز دیکھے ہوئے, بیچ کے سامنے مسجد بڑے, یہ وہ سب ایسے, اور کدھر ابھی پہنچ گیا. اور پھر جو ہیروز تھے ماشاء اللہ, شیخ احمد یاسین اور اسماعیل اور یحییٰ سنوار اور ایسے, ہم کو ایک ایک کر کے مارا گیا ایسے. تو یہ ایک ہمارے لیے ایک ویک اپ کال ہے کہ ہم اتنے کمزور ہیں, اتنے گھسی ہیں, اتنے ویک ہیں کہ ہم ڈرتے ہیں بولنے سے بھی.
رائٹ. گن اٹھانا یا پلین اٹھانا علیحدہ بات ہے. حالانکہ 67 میں ہم ہی وہاں اگر میں پاکستان کی بات کروں, ہم ہی تھے جو ایکسائٹیڈلی کہہ رہے تھے کہ نہیں ہم قبول بھی نہیں کریں گے, ہمارے بندے بھیجیں گے. دیکھیں ٹائمز کیسے بدلتے ہیں اور نفاق کیسے پہنچ جاتا ہے. اور یہ ایک سوال ہے آپ سب کے لیے بھی کہ یہ کب رکے گا. یہ ہند رجب آپ تو جانتے ہو گے, گاڑی میں تھی, کال کیا اپنے ماں باپ کو کہ یہ کوئی آ رہے ہیں, مسئلہ ہے, یہ کچھ کریں ایسے. اور تقریباً پتہ نہیں 300 بلٹس یا 600 بلٹس اس کے باڈی میں جب آٹوپسی کیا تو پہنچا تھا ایسے. اور کیا اسٹریٹجیز ہیں. دیکھیں اگر ہم اسٹڈی کریں نا پالیٹکس تو ہم کو اسٹڈی کرنا ہے کہ اسٹریٹجیز کیا چل رہی ہیں. دیکھیں آپ کے آنکھ سامنے ہے. دوسری اسٹریٹجی کیا ہے, جن کنٹریز میں ہم یہ کر سکتے ہیں نا, اور یہ تھوڑا پولیٹیکل ہے تو میں بھی ریکارڈنگ کر دیکھ لینا, اس لیے لائیو کبھی کہا تھا نہیں کرنے کا, لیکن خیر. دوسری چیز ہے کہ جب بامبنگ ہو سکتی ہے تو کیا, رائٹ. انڈیا نے پنگا ہم سے بھی لیا. اگر ہم کامیاب نہیں ہوتے جیسے ہم ہوئے تھے تو یقیناً ابھی بھی جنگ ہوتی, رائٹ. اور جس پہ جنگ نہیں ہو سکتی تو پھر ان سے دوست لگ لو. یہ پورے ملٹری بیسز ہے امریکن, یہ دیکھ لیں. قطر میں بہت مشہور نیول, سعودی میں ملٹیپل, یو اے ای تو مشہور ہی ہے. اور انفیکٹ یو اے ای تو سب سے زیادہ مطلب بوائکاٹ دبئی کا ایک ہونا چاہیے جتنا ہم KFC کا نفرت کرتے ہیں. بالکل 100% ایون اگینسٹ غزہ, ایون اگینسٹ سودان, 100% with American Israel intelligence ورک کر رہے ہیں ایسے. تو یہ امریکن بیسز ہو گئے. اب ہاں پاکستان میں نہیں ہے, لیکن ماشاء اللہ جنرل کوریلا جو ماشاء اللہ سپر ماشاء اللہ, میں آئرنی سے کہہ رہا ہوں, کوئی غلط نہیں سمجھ لے اور تکفیر نہیں کر لے میرے پہ, جو غزہ کا پورا جینوسائیڈ میں سپورٹ کیا اسرائیل کو اور سب کیا ایسے, اس کو نشان امتیاز مل رہا ہے. اب میرے دادا کو بھی ستارے امتیاز ملا ایز این انجینئر, ایز اے بریگیڈیئر ایسے ماشاء اللہ, رائٹ. وہ پوری زندگی انہوں نے دیا پاکستان کے لیے. انہوں نے کہ ایچ بی اینڈنگ کیا چائنیز کے ساتھ. انہوں نے جنرل ضیاء سے بھی مل کے اور یہ کیا کہ کیسے میں اپنے ٹیلنٹ یوز کر کے باہر ملک جا کے یہ کروں ایسے. وہ ایک ڈیزرونگ فیلو ہے. اور یہ اب حالات آپ دیکھ لیں, رائٹ. پالیٹکس اسائڈ, یہ PTI اور نواز شریف اور عمران خان کی بات ہو رہی نہیں ہے. جب یہ بندہ از انوالوڈ ان کلنگ اور ہمارے بیٹیاں اور بچے, جو میں نے فوٹو آپ کو پچھلے سلائڈ میں دکھا لیا, یہ بندہ از ڈائریکٹ اسپانسر. US کے اپنے بامز وہاں جا رہے ہیں ایسے. تو کیا تک بنتا ہے کہ یہ ماشاء اللہ جب ریٹائرمنٹ ہو رہی ہے کہ ہم پھر جائیں اور کہیں ماشاء اللہ کنگریچولیشنز, ٹیمپا میں ہم جا کے کنگریچولیشن آپ ریٹائر ہوئے. کیا تک بنتا ہے کہ ان کو پھر یہاں بلا کے کہیں کہ آپ کو تو ہمارا ٹاپ ریوارڈ ملے ایسے. یہ تو میرے دادا کا کام پہ پانی پھیر لیا آپ نے. جو عزت ہم نے ڈرائنگ روم میں رکھا ہوا ہے کہ ہمارے دادا دین میں بھی لگے ہوئے تھے, دنیا میں بھی لگے ہوئے تھے, اس قوم اور اس امت کے لیے تھے, تو اب تو مجھے شرم آتی ہو رکھنے ایسے. یہ ایجپٹ کا پریزیڈنٹ CC وہی بات ہے, مطلب منتیں کر کے پیسے لینا. جو یہ غزہ شروع ہوا تھا $5,000 ہمارے فوجی فاؤنڈیشن ہسپتال میں بھی جو آئے تھے ڈاکٹرز آئے تھے اور میڈیکل اسٹوڈنٹس آئے تھے. پاکستان نے اجازت دی تھی تقریباً 500 اسٹوڈنٹس آنے کا. تو وہی کہہ رہے تھے کہ بس ایک ونڈو تھا, اس میں انہوں نے کہا کہ $5,000 پر پرسن دو, پھر بارڈر میں جانے دیں گے, اور ونڈو پھر اسرائیل نے کہا بند کرو. تو ان میں سے میرا ایک دوست بھی, اس کا باپ تو پیچھے رہ گیا, اس نے کہا فیملی کا کرتا ہوں, اور ایسے ایک بزنس تھا. جو چیز فری تھی, انٹری ایگزٹ, یس بہت ہی سستا تھا ایسے, وہ خود وال اسرائیل نے بنا کے اور بزنس بنایا, اور بعد میں اس کو ایک جہنم بنایا. تو ایک طرف تو یہ ہو رہا ہے غزہ, اور دوسری طرف یہ نا سعودی فلیگ ہو رہا ہے, نیچے میں نے کٹ کیا ہوا ہے, ایک پورا نا کانسرٹ ہو رہا ہے سعودی عربیہ میں. ہمارے اپنے حجاز میں جہاں رسول اللہ علیہ وسلم نے اتنا محنت کیا ہے, وہاں پر یہ عیاشیاں ہو رہی ہیں, اینڈ دے کنٹینیو ٹو ڈو سو. اور ہمارا پاکستان کوئی کم نہیں ہے, اللہ بچائے. اسپیشلی جو آپ یونیورسٹی بچے ہیں, اور میں تو خود جانتا ہوں ڈائریکٹلی, جو لیول کا اب ایتھیزم بھی پھیل رہا ہے, جو لیول کا ڈرگز پھیل رہا ہے, جو لیول کا ڈیٹنگ پھیل رہا ہے, جو لیول کا گندگی یہ سوشل میڈیا سے پھیل رہا ہے, اٹس ان امیجنیبل. جو آپ پیرنٹس یہاں ہیں اور یہ ہیں آپ کے بچے موبائلز میں اور یہ چیزیں, اٹس ان امیجنیبل کہ کتنا جلدی مطلب ایمان اڑ رہا ہے, اور کتنا جلدی یہ بچے بھی جو سعودی کا مسئلہ تھا امیریکنائز ہو جاتے ہیں, ویسٹرنائز ہو جاتے ہیں, انڈیا بالی ووڈ کے فینس بن جاتے ہیں, اور اس کے بعد چند سال بعد یہ نیکسٹ جنریشن بالکل ہی اسلام از ارریلیونٹ, ہاں نماز پڑھنی تو پڑھ لیں. یہ ہو گیا بالکل وہی اسٹریٹجی جو سعودیہ میں شیطان نے یوز کیا ہے, وہ ابھی یہاں بھی ہو رہا ہے. اور یہی چیز ہے دجال کی تیاری کے ہونے کا. اچھا, تو میں بس ایک مثال دے رہا تھا کہ ہم سائبر وار اسپیس کے لیزرز اور یہ سب چیزیں, ڈرونز اینڈ میسلز کے ڈرون ٹیکنالوجی اتنا ایڈوانس, AI, یہ سب چیزیں بہت لمبی ٹاپکس ہیں ظاہر ہے. اور ہم نا کھوتا کا گوشت اسلام آباد میں مل رہا ہے, 400 ارب روپے ابھی نا لونز کے ہم لے رہے ہیں,
اور پھر بھی فلڈنگ اتنا برا ہو رہا ہے. 400 ارب روپے مریم نواز نے ابھی شاید جنوری کا مہینہ تھا ایسے, کمپیئر ٹو ایوریج جو تھا جو لون لیتے تھے تقریباً 20 ارب روپے ایسے. تو مطلب اٹس ناٹ اباؤٹ پالیٹکس, جو عوام ہے وہ سفر کر رہی ہے اور انٹرنیشنل میں بھی ہمارا پھر نام نہیں ہوتا ایسے, رائٹ. تو یہ پھر بڑا افسوس ہوتا ہے. وہ جو کہ یہ کیا ہے کہ جب گینگس خان اٹیک کر رہا تھا تو شاید علماء ڈسکس کر رہے تھے کہ کبوتر حلال ہے یا نہیں. اب جو کہ یہ نہیں ہے, بٹ مینی اے ٹائمس, اور یہ مقصد اس کورس کا بھی ہے کہ وی ہیو ٹو ہیو اسٹریٹجک فوکسز. ہم پوری زندگی لگا لیں. شیخ انور شاہ کشمیری بہت مشہور حنفی شیخ تھے اور بہت ان کا فوٹوگرافک میموری تھا. مطلب کتاب یہ پڑھی ہے نا, کوئی ایئرپورٹ میں پڑھ لیں یا کہیں پڑھ لیں یا کوئی ٹرین رائڈ پہ ایسے, وہ پورا یاد ہو جاتا تھا ان کو. مطلب بگ عالم تھے. ون تھنگ ہی ریگریٹڈ ایٹ دا اینڈ آف ہز لائف واز کہ میں نے اتنا ٹائم زیادہ ضائع کر لیا کہ میں بس پروف کروں کہ جو دلیل ہیں اس لائن کے یا اس مذہب کے یا اس کمپیئر ٹو ادرس وہ کیوں زیادہ سپیریئر ہیں. ورسز میں اپنا دماغ اور چیزوں میں اگر یوز کر لیتا, ماشاء اللہ اتنا فنامنل جو مائنڈ تھا وہ ایسا تھا. سو وی ہیو ٹو ہیو اسٹریٹجک فوکسز. کس چیز میں ہم ایون ہمارے کورسز کر رہے ہیں, کس چیز میں ہمارے بچوں کو ڈسکس کر رہے ہیں, کیا کر رہے ہیں, اور وہ ایک مقصد ہے اس کورس کا. ٹھیک ہے, اب ہم مین ٹاپک یا ہاؤ ٹو چینج, رائٹ. یہاں تک اسلامک ہسٹری ہو گیا, رائٹ, کوئک سمری جو ہو گیا. سیکنڈلی ہو گیا ہم کدھر ہیں, جہاں ہم کو ہونا چاہیے وہ نہیں ہے, اور الٹا ہم کافی پیچھے چل رہے ہیں, اسپیشلی وتھ آر نفاق. اور غزہ تو ایک آئی اوپنر میرے لیے بھی تھا کہ میں بھی ایکسپیکٹ کر رہا تھا کوئی نہ کوئی تو اٹھے گا. 2 سال ہو گئے میں سامنے, کوئی نہ کوئی تو اٹھے گا, بولے گا بھی, کوئی اٹیک بھی ہوئیں گے, کچھ بھی ہوئے گا. یہ تو کہیں گے کہ ڈونٹ کراس دا لائن. کس نے کچھ نہیں کیا. ٹھیک ہے, تو اب یہ سورۃ توبہ کی آیہ سن لیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون. سبحان اللہ. سورہ توبہ تو ایک آنکھ کھولنے والی سورہ ہے, اور اگر آپ دیکھ لیں کہ ایون اگر آپ کرونالوجیکلی بھی دیکھیں کہ سورہ بقرہ سے اللہ شروع ہی کرتے ہیں بنی اسرائیل کے ٹاپکس, کہ اللہ نے اتنا انعام ان کو دیا, فرام ان کا وحی بھی ٹو انبیاء ٹو معجزات, مطلب آسمان سے کھانا بھی آ رہا اور وہ بھی آ رہا, لیکن پھر بھی ناشکر تھے. شروع اللہ نے قرآن بھی ایک طرف سے ہم کو سکھایا کہ شکر سے شروع کرو, رائٹ. اور پورے جو اصول سورہ آل عمران, سورہ نساء, سورہ مائدہ, اور وہ اگر ہم ناٹ کرونالوجیکلی بٹ ترتیب میں ہم سنیں, رائٹ. اور پھر سورہ توبہ 9 سورہ آتی ہے. اب 9 سورہ میں اب آپ کے پاس اتنا سبق ہونا چاہیے کہ جب کال آئے دین کے لیے جانا تو تم پیچھے نہیں ہٹو گے. اگر یہاں تک تم اسباق میں نہیں پہنچے, رائٹ, جیسے ہم تجوید میں ہوتے ہیں کہ یہ چند لیسنز ہیں, تصوف میں ہو گئے یہ چند لیسنز ہیں, اب یہ اللہ کے اسباق ہیں. تو سورہ توبہ جب ریویل ہویا, اب تقریباً 20 سال رسول اللہ علیہ وسلم کے اب ہو گئے, اور پھر بھی مطلب مدینہ میں اب ورکنگ ہوا, پھر بھی جو منافقون پیچھے ہٹ گئے اور یہ ہو گیا. تو اٹ واز اے شٹ اپ کال جو کہتے ہیں انگلش میں, مطلب کہ بالکل چپ کرا دیا باقی منافقون کو. اور ہمارے لیے ایک ریمائنڈر ہے, یہ ایک چیز ہے جس میں آپ پیچھے نہیں ہٹ سکتے. اب آپ خود امیجن کر لیں فور اے منٹ, اگر آپ غزہ میں ہوتے ابھی, رائٹ, آپ نے یہی کریئر, یہی بچے آپ نے پلے پڑے, یہ آپ نے گھر سجایا ہوتا, یہی گاڑی آپ کی ہوتی یا یہی گولز ہوتے, یہ سب ہوتا, اور اب ایک جنگ ہو گیا. جو آپ کی دنیاوی چیزیں تھیں نا, ایون آپ کا جاب, آپ کے گھر, یہ چیزیں وہ اڑ گئی. آپ یہاں ڈسپلیس یہاں ہو رہے ہیں. آپ کے پاس کیا رہ گیا؟ جو چیز آپ نے انویسٹ کیا آپ کے بچوں کے ساتھ, جو چیز آپ نے انویسٹ کیا آپ کی فیملی کے ساتھ, جو چیز آپ نے انویسٹ کیا اللہ کے ساتھ. اور پھر آپ کو واقعی میں ریئلائز ہوتا ہے کیوں وہی لوگ جب پورا ان کا ہاتھ میں ہر چیز چل جاتا ہے وہ کہہ سکتے ہیں الحمدللہ علی کل حال. کیوں کہہ سکتے ہیں؟ کہ ایمان اتنا پکا اور تازہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ اصل میں اللہ ہی ہمارا رشتہ جو ہے, انہی کے پاس ہم تھے, عالم الارواح انہی کے پاس جانا ہے. یہ تو ایک ٹیمپرری اسٹے ہے, الا عشیۃ او ضحاہا, یہ چند منٹوں والی زندگی ہے جو ہم سمجھتے ہیں کہ کوئی بڑی چیز ہے ایسے.
تو جب یہ پرسپیکٹیو آتا ہے ہمارا آنکھ کھولتے ہیں. تو سورۃ توبہ کا یہ ایک آیا ہے جس میں بہت امپورٹنٹ یہی جو کمانڈ ہوا ہے کہ تیار کرو مستطاعتم، جو آپ کر سکتے ہو، من قوہ، آپ کے قوت اردو میں بھی وہی چیز ہے اسٹرینتھ، رائٹ. پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ اسپیسیفائی بھی کر رہے ہیں اس لیے کہ شاید کوئی آپ کو پتہ ہے تفاسیر مختلف ہوتے ہیں نا، تو کبھی کبھار لنگوسٹک تفاسیر ہوتی ہے، رائٹ. کبھی کبھار جیسے بغاوی کی ہوگی، زمخشری کی ہوگی، کبھی کبھار آپ کے جو احکامات ہیں، رائٹ، اس کی تفاسیر ہوتی ہے، کبھی کبھار روحانی تفسیر ہوتی ہے، روحانی پوائنٹ اور ایسے. تو شاید کوئی بندہ کہے کہ قوہ یہاں پر ہم بس ذکر میں بیٹھیں گے اور اللہ اللہ کریں گے اور نمازیں پڑھیں گے، تو یہ اللہ کہہ رہے ہیں یہ والی تیاری آپ کرو قوت کی. لیکن یہاں پھر اللہ نے اسپیسیفائی کیا من قوت و من رباط الخیل، اور آپ کا جو کیولری اور ہارسز کا پورا جو جیش آئے گا وہ آپ تیار کرو. مطلب اللہ سبحانہ وتعالیٰ ڈائریکٹلی کہہ رہے ہیں کہ آف دا پاور آف دا ٹائم پریپیئر، وہ آپ تیار کرو تاکہ آپ جنگ کے لیے تیار رہو. سمجھ گئے آپ؟ میرا پوائنٹ اس میں یہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ روحانی طور پہ بھی کہتے ہیں وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، کہ ذکر زیادہ کرو تاکہ تم کامیاب بھی ہو جاؤ. ایمان اور ذکر رسول اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور یہ چیزیں اور دا بیس، رائٹ. اور اس کے بعد پھر آپ نے پریکٹیکلی سوچنا ہے کہ یہ کیسے میں اس میں کامیاب ہوں، رائٹ. ہمارے پاس ایک ملٹری تھی الحمدللہ پاکستان کے پاس، کہ جب انہوں نے اٹیک کیا یا کوئی مسئلے کیے، رائٹ، تو ہم کوئی جواب دے سکے. اور آئی ایم شیور کہ فلسطین میں ایسے بھی علماء بھی ہیں، ایسے بھی اللہ والے بھی ہیں، اور ایسے ہم تو دیکھ رہے بھی ہیں جو سپر ہیں روحانی طور پہ، ہم سے آگے ہیں. لیکن جب ملٹری نہیں تھی یا جب امہ نے سپورٹ نہیں کیا، وہ نہیں کیا، پھر انہوں نے ایسے کھایا. سو پریکٹیکلی اسپیکنگ اللہ کا کمانڈ ہے سورۃ توبہ کا کہ پریپیئر یور قوہ. وہاں اس وقت تو ہارسز تھے اور وہ تھے. عمر اللہ عنہ اس لیے کہتے تھے تمہارے بچوں کو سکھاؤ سوئمنگ، تمہارے بچوں کو سکھاؤ آرچری، تمہارے بچوں کو سکھاؤ ہارس رائڈنگ. یہ نہیں تھا کہ ہم ایک پارک میں جائیں، یو پارک میں اور کہیں اور جائیں اور انجوائے کریں اس لیے بچوں کو نہیں تھا، کہ یہ جو بچے ہیں یہ لیڈرز بنے، یہ جہاد کے لیے بھی ریڈی رہیں، یہ ریڈی رہیں ٹو ایکچولی بی دا نیکسٹ خلفاء. اور یہ تھیری نہیں تھا ان کے لیے. اسی محفل میں کون لیڈر تھا جو روم کے اگینسٹ، پورا ورلڈ امپائر کے اگینسٹ فائٹ کر رہا تھا؟ اسامہ بن زید. 17-year-old is leading the Muslim army against the world power. 17-year-old. اس میں کون محفل میں تھا جو شورا میں عمر اللہ عنہ کے میں تھا؟ 13 سال کا 15 سال کا ابن عباس رضی اللہ عنہ، جس میں انکلز بھی سب کہہ رہے تھے جن کی داڑھی سفید تھی، یہ بچہ آپ نے کیوں یہاں بٹھایا ہے ایسے؟ انہوں نے کہا یہ بچہ نہیں ہے، یہ رسول اللہ علیہ وسلم کا شاگرد ہے. اور پھر سوال کیا ایک سورہ جو نصر کا تھا، باقی انکلز نے کوئی جواب نہیں دیا، حالانکہ وہ بھی تگڑے صحابہ تھے، ظاہر ہے عمر اللہ عنہ کی محفل صحابہ کی محفل میں. اور پھر جب ان کو پوچھا ابن عباس بتاؤ، ان کو تو پتہ تھا ان کو پتہ ہے. جب انہوں نے کہا تو سب چپ ہو گئے، کیونکہ ہمارا جو میرٹ سسٹم تھا، میرٹوکریسی جو تھی وہ بہت ہی ہائی قسم کی تھی. نہ اس میں ایج تھا، نہ کلر تھا. حسن البصری وہی عرب جو پہلے گالیاں کالوں کو دے رہے تھے ایسے، وہی اب ان کے امام حسن البصری. پھر بعد میں ایجپٹ میں جس نے مانگولز کا انویژن کیا وہ بھی سلیو ہو کے کنگ بنا. اور ایسے ماشاء اللہ ہماری تاریخ میں نافع ابن عمر کا جو سلیو تھا، جس کو خلیفہ نے بھی بہت پیسے دیے کہ یہ سلیو مجھے دے دو اور میرا بنا لو، بڑا تگڑا عالم تھا. انفیکٹ ہمارا ایک جو قراء ہے نافع کے تھرو، ایسے جو آپ لوگ اسٹڈی کریں قراء، مطلب اتنے تگڑے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے صحابہ کی توفیق دی کہ پھیلائیں دین کو اور میرٹ پہ چلیں اور ایسے کریں. تو یہ کمانڈ ہے. تو ہم نے پھر اسٹڈی کرنا ہے، رائٹ، کہ ہم کیسے. اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ ایک ڈٹررنٹ ہوئے گا. جب آپ کے پاس قوت ہوئے گی، جب آپ کے پاس یہ اسٹرینتھس ہوئیں گے، پھر آپ کا انیمی ڈرے گا، سیکنڈ سوچے گا، رائٹ. جیسے ہمارا بھی پاکستان میں یہ ریلیونٹ ہوا. جب اسٹرینتھ ہوئے گی اور تیار ہوئے گی، آپ ریڈی رہیں گے، پھر جا کے آپ کے انیمی بھی ڈرے گا. پھر اگر جنگ بھی ہوئے گی اور آپ کامیاب ہوئیں گے، پھر آپ آگے نکلیں گے، رائٹ. تو ہم نے سوچنا کہ کیا اسٹرینتھس ہمیں ابھی ضرورت ہے، رائٹ. یہ ایک چیز اس میں بہت سوچتا رہا ہوں. میں آپ کو کہانی بتا رہا ہوں. میں 9/11 کے بعد خود میں ان بچوں جیسے تھا، ان ایج کا تھا، رائٹ. تو پہلے تو ہمارا مدرسہ بھی بند ہو گیا تھا. میں جہاں حفظ کر رہا تھا اور مدرسہ بھی چل رہا تھا وہاں. اور پھر ہمارا ڈر تھا کہ یہ ہمارے اوپر ظلم نہیں کریں، ہمیں واپس پاکستان آنا پڑے گا، کیا ہونا پڑے گا. پھر اس کے بعد میں ایک بہت کنفیوز ہو گیا، مطلب اسلام کیا چیز ہے، یہ اب ٹیررزم کا جو لینگویج تھا شروع ہو گیا تھا.
یہاں تو آپ نے سنا ہے, وہاں تو اور بھی زیادہ آپ امیجن کر لیں. اور ہم رہتے بھی تھے بائبل بیلٹ اسٹیٹس میں, جو نیچے جہاں کی زیادہ کرسچن ہوتے ہیں, ٹرمپ کے سپورٹر زیادہ اور ایسا. تو اس وقت سے میں یہی پہلے سوچا تھا کہ پہلے میرا اسلام کا کوشچن تھا, رائٹ, جو ایک آئیڈینٹی کا کرائسس نہیں کھیلیں, لیکن مطلب سوچنا کہ اسلام کیا ہے, یہ کیا ہے, وہ کیا ہے. اور اس میں نا مجھے یاد ہے کہ برنارڈ لوئس کا بھی ایک بک تھا, واٹ وینٹ رانگ, ایک وہ اورینٹلسٹ ہے, تو وہ بک بھی پڑھا تھا. ابو کے پاس بہت بک کلیکشن ہے, لیکن ایز اے ڈاکٹر ٹائم نہیں ملتا بہت پڑھنے کا, تو لیکن میں نے فائدہ اٹھایا. تو مجھے یاد ہے میں وہ پڑھنا شروع کیا, ایسے کہ میرے دماغ میں یہ سوال تھا کہ کیوں یہ چیزیں ہو رہی ہیں, رائٹ, کیوں غزہ میں ہو رہا ہے, کیوں یہ ہو رہا ہے. اس وقت غزہ نہیں تھا, لیکن یہ جو باقی چیزیں. تو مجھے یاد ہے میرے ابو نے جب دیکھا کہ یہ میں پڑھ رہا ہوں ایز لائک اے 13 year old, یہ جو بھی تھا, تو انہوں نے مجھے ڈانٹا, اور میں تھوڑا افینڈ ہو گیا. ایک طرف سے مجھے جواب بھی نہیں مل رہے, نہ گھر میں, نہ مسجد میں, نہ علماء سے ایٹ دیٹ ٹائم, رائٹ. اور دوسری طرف جب میں ٹرائی کر رہا ہوں آنسر سیکھ کرنے, تو مجھے تو ڈانٹ پڑی. یا تو مجھے ریسورس دیں, گائیڈ ملے, یہ ملے, رائٹ. اسپیشلی جو ہمارے ینگسٹرز ہیں, جو ہمارے بچے ہیں, ہم کو گائیڈ کرنا ہے. اور پھر جب میرا یہ سالو ہو گیا تھا کہ کیوں ہم ہیں, کیا ہیں, جو میں نے آپ کو بریفلی سمری بتا لیا ہسٹری کا بھی اور ایمان کا اور یہ, پھر میرا نیکسٹ سوال جو بہت امپورٹنٹ ہے وہ ہے کہ اب ہم کیسے بدلیں اس کو, اسٹریٹجکلی ہم کیا کریں ایز اے امہ, کدھر ہم نے فوکس لگانا ہے. مطلب میں میری پوری زندگی ابھی آپ کو مطلب تجوید سکھا سکتا ہوں, وَأَعِدُّوا, یہ موٹا ہے, یہ پتلا ہے, اور یہ بہت ضروری ہے, رائٹ. آپ کا فاتحہ تو اسپیشلی فرض ہے, آپ سب کو, آپ کے بچوں کو فرض ہے کہ آپ اس کے تجوید صحیح سیکھ کے نماز میں کریکٹ کریں, رائٹ. اور جو علم ہم کر رہے ہیں, لیکن اگر میں پوری زندگی بس اس پہ ہی لگا لوں اور سمجھ لوں یہی دین ہے اور یہی کام کرنا ہے, دین میں نے پورا جو باقی دین کا حصہ ہے وہ میں نے مس آؤٹ کر لیا. تو میرا یہ پوائنٹ تھا کہ پھر میرا سیکنڈ کویشچن, پہلا تھا کہ کیوں ہم یہاں پہنچے ہیں, کدھر پہنچے, رائٹ, جو میرا ایک مسئلہ تھا جو میں نے آپ کو تھوڑا سا پیش کیا آج. اور سیکنڈ تھا کہ اب ہم نیکسٹ کیا کریں, ٹھیک ہے. تو نیکسٹ جو کیا کریں اس میں نے بریک ڈاؤن تھوڑا سا کیا. تو دا نیڈ ٹو چینج اسٹریٹجک آبجیکٹیوز. اگر ہم دیکھ رہے ہیں کہ امہ اس طرف جا رہی ہے کہ مطلب ملیٹریلی غزہ کا کچھ نہیں بول سکے, ایتھیزم پھیل رہا ہے, ایمان کمزور ہو رہا ہے, دین کمزور ہو رہی ہے, تو ہم نے پہلے اینقص الدین وانا حی, جو ابو بکر اللہ عنہ نے سوال کیا, کیا میں دین کو کمزور ہونے دوں گا جب میں زندہ ہوں. یہ عمر اللہ عنہ کو غصہ میں انہوں نے کہا تھا, عمر اللہ عنہ نے کہا کہ بس روم سے ابھی جنگ لڑیں, ابھی ہم دونوں طرف نہیں جنگ لڑ سکتے. ابو بکر نے یہ جوش سے کہا, اور واقعی میں روم سے بھی اللہ نے جتایا ایونچولی, اور مسیلمہ الکذاب کو بھی ہم نے الحمدللہ فارغ کیا, رائٹ. تو جب نیچے جا رہے ہیں تو ہم نے سوچنا ہے اف یو کیپ ڈوئنگ دا سیم تھنگ اوور اینڈ اوور ایکسپیکٹنگ ڈفرنٹ ریزلٹس, وہ انسینٹی ہے, رائٹ. پاگل پنا یہ ہے کہ آپ سب وہی مسئلے ہو رہے ہیں اور آپ وہی چیز کرتے رہیں, اور کہ کیوں نہیں ہو رہا. میں ایک بزنس کروں, میں 1 مہینہ نقصان, 1 سال نقصان, 20 سال ہو گئے نقصان, ہر مہینے کھا رہا ہوں, پھر بھی کوئی نہیں یہی بزنس اوپر نکلے گا ایسے, تو یہ تو کام نہیں ہوتا, رائٹ. تو ہم نے پھر سوچنا ہے کہ کیا ہم کریں تاکہ ہم یہ جو ڈاؤن ورڈ ٹرینڈ ہے اس کو اوپر لے کے آئے اور الحمدللہ ہم بولیں. تو اس میں نے 2 چیزیں کی ہیں, ایک تو انڈیویجول فوکسز اور ایک کمیونل فوکسز, ٹھیک. اور انشاءاللہ جب یہ ورک شاپ کریں گے, ابھی تو میں سفر پہ جا رہا ہوں, جب میں واپس آؤں گا تو یہ پھر ایکسپینڈ کر لیں گے. تو یہ چیز نوٹ کرنے والی ہے. پہلے ہم انڈیویجول پہ آتے ہیں. رسول اللہ علیہ وسلم کے صحیح مسلم کی مشہور حدیث یہی ہے, المؤمن القوی خیر و احب الی اللہ من المؤمن الضعیف, رائٹ. اور فی کل خیر, کہ جو قوی مومن ہے وہ بہتر بھی ہے اور اللہ کے سامنے اور پسندیدہ ہے, اللہ اور محبت کرتے ہیں بہ نسبت ایک مومن ضعیف. 2 مومن ہو گئے. اب مومن مقام بھی بہت بڑا ہے. جو لوگ یہاں علم سے ہی پکا کر رہے ہیں, آپ مجھے کوالٹیز بھی بتا لیں, یا جو حفاظ یہاں پر ہیں, قد افلح المؤمنون, پہلا کوالٹی الذین هم فی صلاتہم خاشعون, خشوع ان کے نماز میں, اصول پہ چلتے ہیں, ایمان سے چلتے ہیں, سب چیزیں, زکوٰۃ بھی دیتے ہیں, پورا کوالٹیز یہ ہوگی. اور آیت میں باقی جہاد کی طرف سے باقی ان کے صدقات اور وہ باقی مینشن. پہلے تو یہ ایک بڑی کوالٹی کہ آپ کا ایمان اتنا تیز ہو کہ آپ مومن کیٹیگری میں ہیں اللہ کے آنکھوں میں, رائٹ. لیکن پھر رسول اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں اگر 2 مومن ہوئے اور ایک ان میں سے قوی ہوئے اور ایک ضعیف ہوئے, اب اس کا معنی ملٹیپل ہے, رائٹ. اس میں ایمان کا تعلق نہیں ہو رہا. ایمان اگر ایکول ہوئے لیکن ایک فزیکلی فٹ ہے, ایک ریڈی ہے, فرض کریں اس وقت گھوڑا میں چلنا, آرچری کرنا, جنگ لڑنے, یا آج کے زمانے میں ڈرون چلانا, یا اے آئی میں ریسرچ کرنا, یا اپنا دین کو ٹیچنگ بہت اچھا کرنا کہ لوگ بھی تیار ہوں, یا جو بھی مثال ہم ابھی جو گولز ہم کہیں گے, وہ بہتر ہے بہ نسبت جو دوسرا مومن ہے اس کا بھی ایمان وہ لیول پہ, وہ ضعیف ہے,
وہ جب فرنٹس پہ آئیں گے, جب مسئلہ ہوئیں گے, یہ ہوئیں گے, اس کے پاس نہ ٹیلنٹس ہیں نہ چیزیں زیادہ جو وہ دے سکتا ہے دین کے اٹھانے کے لحاظ سے. سمجھ گئے آپ؟ تو آپ نے کوشش کرنا ہے نمبر 1 کیا, ہاؤ ٹو بی اے مومن, میں کیسے مومن واقعی میں بنوں, رائٹ. نمبر 2 کیسے میں مومن قوی بنوں, رائٹ. اور تیسرا کیسے ہم امہ قوی بنے. ٹھیک ہے, یہ 3 چیزیں. مومن, ایمان از دا بیس. کیوں میں یہ ایمفیسائز کر جا رہا ہوں کہ ایمان از دا بیس؟ اس لیے کہ میں آپ کو بتاؤں ایون یو ایس میں بھی, خیر یہاں تو اتنا مطلب پالیٹکس سے تو اب تو ہٹنے کا ہی ہوتا ہے دل, لیکن وہاں پر جب ایکٹیو ہوتے تھے ایسے تو بہت دفعہ ایسا ہوتا تھا لوگ پولیٹیکلی ایکٹیو ہوتے تھے کہ یہ کریں وہ کریں, میٹ کریں سینیٹر سے, وہ ووٹنگ فلانا ڈمکانا اور ایسے, اور ساتھ پتہ چل دیتا نماز کا وقت آیا تو آپ لوگ پڑھیں جی ہم تو نہیں پڑھیں گے, فنڈنگ بھی دے دیں گے, چیکس بھی دے دیں گے, $10,000 $1,00,000 یہ دے دیں گے کہ نہیں یہ مسلمان کمیونٹی کے لیے ضروری ہے. دل کے بہت اچھے ہیں کہ اسلام مسلمز اوپر ہے, لیکن جہاں تک اپنے فرض جو ہیں ڈزنٹ میٹر ایسے. تو ہم نے ایمان اور پھر یہ جو اقامت دین کا محنت ہے یہ ایک ساتھ رکھنا ہے. ٹھیک ہے, اس میں ایک امپورٹنٹ پوائنٹ ہے, وہ یہ ہے کہ دین از ہولسٹک. دین ایک چیز نہیں ہے کہ آپ بس علم پہ رہیں گے اور وہیں رہیں گے. جب میں مدرسہ میں پڑھا تھا یو ایس میں تو جنید جمشید نے وزٹ کیا نا رحم اللہ, تو ہم مدرسہ اسٹوڈنٹس تھے اور ماشاء اللہ خوش بھی تھے کہ وہ آئے اور کافی رسپیکٹ بھی تھی ان کی. تو بیان کے بیچ میں باقی ترغیبیں انہوں نے دی, پھر بیچ میں ایک چیز انہوں نے کہا جو ہمیں اس وقت بہت عجیب لگا. انہوں نے کہا کہ اللہ کے واسطے پلیز آپ یہ جو علم سیکھ رہے ہیں یہ سیکھ رہے ہیں, اللہ کے واسطے آپ بس اس مدرسے میں پھنسے نہیں رہے, ان دیواروں میں بس پھنسے نہیں رہے. کچھ ایسا انہوں نے میسج کہا. اور ہم اس وقت اسٹڈی کر رہے تھے اور ابھی آگے اتنے سال پڑھائی کے رہتے ہیں اور ہو رہے تھے. انہوں نے کہا اگر آپ لوگ اپنا یہ دین اور علم اور یہ چیزیں اپنے آپ ہی رکھیں گے تو آپ کیسے ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ اگلا جو آپ کے دوست ہیں, آپ کے فیملی ہیں, آپ کے جو حکمران ہیں, آپ کے جو میڈیم ہیں, آپ کے یہ ہیں, باقی لوگ ہیں, کیسے ان کے پاس یہ پیغام پہنچے گا؟ اس دیوار میں ہی اگر میسج جا رہا ہے اور وہی لوگ ایوری ایونٹ پہ یہی آ رہے ہیں تو کیسے آپ ایکسپیکٹ کریں گے کہ دین پھیلے گا؟ میں نے کہا آپ چیز سیکھیں بھی, اور باہر جو آپ کا سرکل ہے, جو آپ کا جو بھی آپ کا اسکل سیٹ ہے وہ باہر لے کے جائیں اور لوگ کو دین پہ لے کے آئیں ایسے. تو دین از ہولسٹک. اس میں آپ کے دنیا لائف کے فنڈامنٹلز بھی ہیں, بیوی بچے پیرنٹس سب چیزیں, علم اور ایمان بھی ہے, عمل بھی کرنا ہے, توبہ بھی کرنا ہے, گرو بھی کرنا ہے, اور اقامت دین اور کمیونل آبلیگیشنز بھی ہیں. ٹھیک ہے, اب میں آپ کو پیش کروں گا 2 فریم ورکس. ٹھیک ہے, ایک فریم ورک ہے انڈیویجولی, اگر میں فرض کریں ایک کریکولم ہے ہوئے مین دین کے جو سینسز ہیں, کیا چیزیں ہم نے فوکس کرنی چاہیے تاکہ ایک سپر مسلم بنے. اور دوسرا میں ایک اسٹریٹجک فوکسز 12 تو میں نے انڈیویجول فوکسز طے کیے ہیں اور 9 کمیونل فوکسز. یہ میں بریفلی گو تھرو کر رہا ہوں ابھی. یہ پورے سبجیکٹ ہیں ایک پورا لمبا سیریز کا انشاءاللہ تعالیٰ. ٹھیک ہے, اچھا اب میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ دین ہم جب سوچتے ہیں نا, ہم سمجھتے ہیں کہ ایک پارٹ, فرض کریں میں مثال دیتا ہوں. اب جیسے آپ کے مسجد میں بھی ہوئیں گے کوئی تبلیغی جماعت والے, رائٹ, تو وہ اب اتنا ایمفیسائز کریں گے ایک بہت خوبصورت پوائنٹ, رائٹ, کہ آپ نے دعویٰ کرنی ہے, آپ نے تبلیغ کرنا ہے, آپ کو دین کو باہر پھیلانا ہے, جیسے جنید جمشید نے بھی ہمیں کہا, رائٹ. لیکن وہ اس لحاظ سے شاید کہیں کہ اگر آپ نے بس یہی کیا, یہ آپ کی زندگی ہے اور یہی آپ نے کرنا ہے, پھر شاید آپ ایسے علماء بھی ملیں کہ نہیں آپ نے علم میں آپ نے عربک اور فصحا اور بلاغہ اور اس میں آپ نے زندگی لگانے, ایسے علماء بھی ہیں جنہوں نے پوری زندگی اس میں گزارا ہے. پھر آپ کو ایسے لوگ بھی ملیں گے جنہوں نے جیسے ابن قیم, امام غزالی والا لائف کے علم کے ساتھ مطلب کہ بالکل ہی روحانی طور پہ ذکر اور اللہ کے جو حلاوت الایمان ہے وہ سب کیا, یہ کیا, پوری زندگی ایک اس فقہ القلوب اور یہ چیزیں میں میسٹری لائے, رائٹ. میرا کہنے کا مقصد ہے کہ ماشاءاللہ ڈفرینٹ فن ہے اور شاید ایوری پرسن اپنے لحاظ سے دین کا کام کر رہا ہے, لیکن دین میں یہ سب چیزیں ہیں, رائٹ. شاید کوئی بندہ کہ اقامت دین کا کام کرو, یہ کرو, لیکن علم چھوڑ لو, یہ فاتحہ تجوید تو چھوڑو, یہ بصیرہ یہ سب چھوڑو, ایکٹیو ہوئیں اور یہ کریں, ابھی ٹائم ہے عدل کا اور جو یہ سب جو حدیث اور وہ بھی لے آئیں گے کہ آپ یا تو ہاتھ سے کرو یا زبان سے کرو یا دل میں رکھو, رائٹ. یہ سب دین کے حصے ہیں. تو میں یہ سوچتا رہا کہ
اگر میں کریکولم ڈیزائن کروں فور اے مؤمن قوی تو اس میں کیا کیا فیسٹس ہوئیں گے. یہ میں نے اس میں بہت سوچا, بہت کیا, اور ایسے تو یہ میرا ایک نتیجہ نکلا ایز اے کریکولم. ٹھیک ہے, اب اس میں کیا ہیں 12 چیزیں. یہ آپ دیکھ لیں, نوٹ کر لیں. پہلی چیز ہے علم. اگر آپ کے پاس علم نہیں ہے, آپ کے اللہ کون ہے, آپ کی عقیدہ صحیح نہیں ہے, آپ کو پتہ نہیں رسول اللہ علیہ وسلم کون ہے, آپ کو یہ چیز نہیں پتہ دین کے کیا حصے ہیں, یہ نہیں ہے, آپ کا فاؤنڈیشن جو ہے وہ کمزور رہے گا. یو ہیو ٹو نو میرا دین کیا ہے, میرا قرآن کیا ہے, میرا حدیث کیا ہے. کیا آپ سب کے پاس موبائل ہے؟ کیا آپ سب کے پاس قرآن ایپ ہے؟ اگر آپ کے پاس ہے یہ چیز تو دین یو آر امنگسٹ دا ریئر انڈیویجولز. اگر آپ ٹرانسپورٹ کر لوں میں آپ کو 1350 سال پہلے عثمان رضی اللہ عنہ کے دور میں کتنے آفیشیل کاپی تھے قرآن کے؟ 4. مصحف آفیشیل جو اپروو کیے گئے 4 ہی تھے. باقی ہاں تحفیظ تو اپنی جگہ تھی, حفظ ہو رہا تھا متلقی, زبان سے زبان, جس نے لکھنا تھا لکھ لے. اب ایک زمانہ میں آگے آپ کے پاس قرآن, آپ کے پاس تو شیخ عبد الباسط, اور آپ کے پاس تو شیخ فلان, اور فقہ اور تفسیر اور یہ چیزیں ویڈیوز بھی ہیں. اور ماشاء اللہ آپ تو پاکستان میں رہ رہے ہیں جہاں پر مسجد بھی آپ کے گھر کے پاس ہوئے گا, بصیرہ بھی, یہ بھی ایسے. ہمارے پاس کوئی بہانہ نہیں ہے علم کا, کوئی بہانہ نہیں ہے. ہم کیا قیامت میں کھڑے ہوئیں گے کہ سوری ہم بزی تھے فیس بک ریلز میں, انسٹا ریلز پہ, ٹک ٹاک میں, اور یہ چیزوں میں, جب وہاں ہمارا ایپ وہاں پڑا ہوا تھا. ہم کو اگر ترجمہ نہیں پتہ قرآن کا, ہم کو اس کا نہیں پتہ کہ کیا ہمارے اللہ ہمیں کہہ رہے ہیں, رسول اللہ علیہ وسلم کو کہہ رہے ہیں, جو چیز نصرانی بھی اور یہود بھی انتظار کر رہے تھے کہ یہ وحی آئے تو ہم کو پتہ چلے, تو پھر یہ ہمارے لیے شرم کی بات ہے. میں بھی اگر میں نے پتہ نہیں 20-25 سال جو پڑھائی میں لگا لیے, اگر میں اس کے ساتھ اگر میں نے دین کا نہیں لگایا ہے, یا باقی جو میں ڈاکٹرز کے ساتھ بیٹھتا ہوں اور کرتا ہوں, آپ نے اتنے سال روزی کے لیے کر لیا, آپ نے اپنا بیسک اگر دین کے لیے ٹائم نہیں نکالا, تو شرم ہونے کی بات ہے یا نہیں ہے کہ میں کو ہیلو ہاؤ آر یو, آئی ایم ڈوئنگ فائن, اور میرا امریکن ایکسنٹ اچھا ہے تو کہ میں سوشل پوزیشن میں یہ ہوں, کہ میں یہ نہیں سوچ سکتا کہ میرا اللہ کے سامنے پوزیشن کیا ہوگا. تو علم لازمی ہے. سیکنڈ تزکیہ ہو گیا. کیسے؟ قد افلح من تزکا, ہم کو پتہ ہی ہے کہ ہمارا جو کامیاب ہیں جو اپنے دل کی صفائی کرتے ہیں, حلاوت الایمان, خشوع لانا, ہمارا جو امراض ہیں قلوب, فی قلوبی مرض, ان کو صفائی کرنے کا, یہ بھی ایک لازمی چیز ہے. عبادہ, ہم نماز کیسے ہمارا پکا کر رہے ہیں, تہجد کی عادت جو ہے, رسول اللہ علیہ وسلم نے بہت دفعہ یہی کی کہ ان چیزیں کریں گے تو باقی مدد ہوگی آگے. ہمارا قرآن کا تعلق کیا ہے, کتنا ہم پڑھ رہے ہیں ہر روز, کتنا ہم ترجمہ پڑھ رہے ہیں, رائٹ. اخلاق, ہمارے پاس یہ چیزیں ہوئیں, اخلاق برا ہے تو جیسے وہ عورت تھی عبادت بہت کرتی تھی, بلی کو بند کر لیا, جہنم, رائٹ. ایسے بھی لوگ ہوں گے, ان کے پہاڑ ہوئیں گے بڑے بڑے اعمال کے, لیکن جب اخلاق کا معاملہ آئے گا, ایک ایک کر کے جب حقوق اللہ سبحانہ تعالیٰ حکم کریں گے, یہ بھی دو اس کو, یہ بھی, اچھے اعمال بھی دوسرے لوگ کو چلے جائیں گے, اور اگر وہ ختم ہو گئے پھر دوسروں کے گناہ آپ کے اوپر آ جائیں گے. یہ اخلاق کا معاملہ. پھر شریعہ, باقی چیزیں اسینشل ہیں. آپ نے سوچنا ہے کہ میرا زندگی میں میرا آج کا دن میں نے, اور کیسے میں میرے زندگی لاؤں جس میں بالکل گناہ نہیں ہوئے, بڑا بھی, کبائر بھی, اور چھوٹا بھی, 100% شریعہ لائف. کیسے میں یہاں تک میرا زندگی کو لاؤں, میری فیملی کی زندگی کو لاؤں, رائٹ. اس لیے کہ یہ چیزیں شرعیہ میں جو چیزیں فرض ہیں وہ فرض ہیں, رائٹ. 5 وقت نماز ہو گیا, اپنا یہ ہو گیا, آپ کے جو پورے جو احکامات ہیں یہ میں سیکھوں بھی کیا فرض ہے, اور اس کے بعد آگے بھی کیا. 6 میں نے پوائنٹ کیا کیا, خدمت مطلب کہ آپ رسول اللہ علیہ وسلم بھی ترغیب دیتے تھے, کوئی بیمار ہے آپ ان کے پاس بھی جائیں, کسی کا مسئلہ ہے آپ ان کے پاس بھی جائیں. اور الٹا حدیث قدسی بہت ساروں میں آتا ہے کہ آپ جب بھوکوں کے پاس جائیں گے تو اللہ آپ کو وہاں ملیں گے. اس کا کیا مطلب ہے کہ اللہ کے رحمت آپ کو ملے گی, اللہ کی دوستی آپ کو وہاں ملے گی, اور ایسے. تو خدمت بھی بہت لازمی ہے ایسے. اور مجھے تو سب سے خوبصورت یہ لگتا ہے جب عمر رضی اللہ عنہ اور ابو بکر رضی اللہ عنہ کا مقابلہ ہوتا تھا, رائٹ. کیا ہوتا تھا, وہ پوچھے تھے کہ آپ نے یہ کر لیا, اس کو وزٹ کر لیا, ہاں ابو بکر کہتے تھے کر لیا. آپ نے یہ کام کر لیا, وہ کہتے تھے کر لیا. اور وہ کمپیٹ کرتے تھے. مثال کے طور پہ مطلب ابو بکر اللہ نے اتنی برکت دی ہوئی تھی کہ وہ ہر چیز میں آگے نکلتے تھے. اور رسول اللہ علیہ وسلم نے جب بتایا کہ اتنے باب ہیں جنت کے, تو ابو بکر رضی اللہ عنہ کا پہلا سوال تھا, اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, کیا کوئی ایسا بندہ ہو سکتا ہے جو ملٹیپل دروازے اس کو بلائیں جنت کے داخلہ کے لیے؟
رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اگر ہوئیں گے ہاں ہو سکتا ہے اور آپ ان میں سے ہیں, رائٹ. تو فار ایگزامپل ایک روایت مجھے پیاری لگی جس میں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ وتر پڑھ رہے تھے اور دعا کر رہے تھے, اور جب دعا کر رہے تھے تو انہوں نے دعا کہا کہ اے اللہ مجھے جنت میں داخل کریں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. رسول اللہ علیہ وسلم پھر رہے تھے اور سن رہے تھے ان کو پیچھے سے, ابو بکر عمر پیچھے تھے. تو رسول اللہ علیہ وسلم نے بھی کہا آمین. اب یہ رات کا وقت ہے اور ابو بکر عمر رضی اللہ عنہ اونلی 2 پیپل تھے جو رات کو بھی آ کے کبھی ایون اگر مس کر رہے ہوتے تھے رسول اللہ علیہ وسلم کو تو آ کے دروازہ کھٹکھٹا لیتے تھے ایسے, مطلب ایک بہت یاری اور دوستی تھی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ, رائٹ. تو اب فجر وقت ہو گیا اور عمر رضی اللہ عنہ ایکسائٹیڈ ہیں کہ یہ خوشخبری عبداللہ بن مسعود کو بتائے, اور ایسے تو ایکسائٹیڈلی گئے اور کہا اے بن مسعود خوشخبری بتانا چاہ رہا ہوں آپ کو. تو عبداللہ بن مسعود پھر مسکراتے ہیں اور انہوں نے کہا وہ خوشخبری نہیں, یہ تو نہیں کہ جو رات کو رسول اللہ علیہ وسلم نے آمین کہا مجھے. تو وہ حیران ہو گئے, انہوں نے کہا کس نے آپ کو بتایا؟ انہوں نے کہا ابو بکر نے. ایسے مطلب مقابلہ میں ہم کو تو باقی بھی پتہ ہے کہ آدھا مال بھی جو عمر رضی اللہ عنہ نے لے کے کہا کہ آج میں جیتوں گا ابو بکر سے, انہوں نے تو سب ہی دے دیا تھا. تو یہ ماشاءاللہ یہ ان کے گولز تھے کہ میں علم, ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہ میں ہم کو دکھتا ہے کہ علم میں بھی آگے ہونا ہے, تزکیہ میں بھی آگے ہونا ہے, عبادت میں بھی آگے ہونا ہے, اخلاق میں بھی, شرعیہ میں بھی, خدمت میں, سب چیزوں میں ہمارا جو رول ماڈل ہے وہ سب چیزوں میں. پھر آگے تبلیغ, رائٹ. ومن احسن قولا ممن دعا الی اللہ, آپ سیکھیں دین اور پھر پھیلائیں بھی ایسے, رائٹ. اور تبلیغ یہ نہیں ہے کہ بس آپ اپنے مسلمان بھائی کو مسجد پہ لے کے آئے, یہ ایک رانگ انڈرسٹینڈنگ ہے اگر ہم جو تبلیغی جماعت والے اگر بس اسی پہ فوکس کریں, رائٹ. ہمارے بہت امپورٹنٹ کام ہے کہ ہم نان مسلمس کو بتائیں, اور یقین کریں بہت ان میں سے بہت بھوکے ہیں کہ ان کو یہ چیز مل جائے. یقین کریں جب سیٹسفیکشن نہیں ملتا آپ کا مٹیریل لائف سٹائل سے, آپ کے جو 2 نمبر دین ہے, اور پھر ان کو میسج نہیں مل رہا ہے اسلام کا, پھر آپ کے یہ ڈپریشن اور سوئسائڈ ریٹس اور باقی چیزیں یہ زیادہ ہوتی ہیں, پھر آپ کا یہ پورا ایمٹی لائف اور یہ سب چیزیں ہوتا ہے. اور ماشاء اللہ ہمارے آنکھوں کے سامنے جب لوگ نے اسپیشلی ناٹ اونلی بائی ڈسکشن, لیکن جب انہوں نے ہمارا لائف سٹائل دیکھا, ہمارا فیملی ویلیوز دیکھی, ہمارا نماز دیکھا, ہمارا وہ دیکھا, اور باقی پھر دلیل بھی دیکھے, ایسے بہت آرام سے وہ اسلام میں آ گئے. اور الٹا سبحان اللہ یہ بھی بہت دفعہ میرے محفل میں ہوا ہے کہ نصرانی لوگ بیٹھے ہوئے تھے, اور میرا ایک ٹپکل نصرانی لوگ کے لیے میں سورہ مریم تلاوت کرتا ہوں ایسے, اور یقین کریں کہ بہت سارے ان لوگ کے آنکھوں میں آنسو آیا ہوا تھا. تو بہت ضروری یہ کام کرنا. اور میں آپ کو بتاؤں انشاءاللہ اس پہ میں ابھی ایکٹیو, اللہ کی توفیق سے لوگ میرے سامنے آئے کہ میرے ابو بھی ساؤتھ امریکہ جاتے ہیں, اور ایک اور بھی میرے جاننے والوں افریقہ گئے ہیں. یہ قادیانی جو موومنٹ ہے یہ ایک دیکھ لیں, رائٹ. بلینز آف ڈالر اسپینڈ ہو رہے ہیں تاکہ ہم مسلمان ہیں, آپ ہمارے پاس جوائن کریں, رائٹ. ہے تو کافر. ملینز آف ڈالر اسپینڈ ہو رہے ہیں. باقی جو اگر کرسچنس کے میں بتاؤں, جیزوئٹس, مورمنز, ایونجیلیکلز, مطلب اتنا ایفرٹ کرتے ہیں دعویٰ کے لیے کہ ہم اگر بس اپنے آپ کنٹین رہے نا تو ہم ایک بہت نقصان دہ کام کر رہے ہیں اور بہت مسئلہ ہو جائے گا. تو ہم نے تبلیغ میں بھی بہت ٹائم لگانا ہے اور کرنا ہے ایسے. اب جہاد یا اقامت دین بھی ایک گول ہے, اس میں جنگ کا بھی آتا ہے, اور باقی ہم کیسے اسٹرانگ رہیں, اور یہ ٹاپک میں انشاءاللہ چھیڑوں گا اگلا جو کمیونل آبلیگیشن میں. اچھا جو آخری 4 چیزیں ہیں نا, یہ میں ظاہر ہے 1 گھنٹہ میں کیا میں آپ کو پورے ڈسکس کر سکتا ہوں. باقی جو 4 ہیں یہ دنیا کے لحاظ سے, رائٹ. باقی 3 یا 4, ایک آپ نے باقی چیز کر کے آپ کے جسم پہ بھی حق ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے. آپ یہ سب کریں, میں بڑا سا عالم ہوں لیکن میں نا یار 10 پراٹھے صبح بھی کھاتا ہوں, دوپہر کو بھی کھاتا ہوں, میرے 2 ہارٹ اٹیکس ہوئے ہیں, یہاں اسٹینٹ لگا ہوا ہے, یہ شوگر ہوئے ہوا ہے, اور وہ سب ہوئے ہوا ہے. ایسے یہ دین نہیں ہے. رسول اللہ علیہ وسلم جب آواز آئی تھی بڑی مدینہ میں تو پہلا شخص صلی اللہ علیہ وسلم جو گھوڑا میں جلدی سے بیٹھ کے اور باہر دیکھنے گئے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے, اور جنگ سے کبھی ڈرتے نہیں تھے ایسے. اس لیے ان کا دانت بھی شہید ہو گیا. یہ نہیں تھا کہ میں مدینہ سے گائیڈ کروں گا, یہ کروں گا. فزیکلی بی فٹ. اور ہم کو تو مشہور سٹوری پتہ ہے جب وہ مشہور ریسلر آیا اور ایسے, اور رسول اللہ علیہ وسلم نے جب روحانی طاقت ہے اور وہ ہے آرام سے اٹھا کے ان کو پھینک لیا. 1 دفعہ 2 دفعہ 3 دفعہ انہیں سمجھ آ گئی کہ یہ پیغمبر ہی ہوئیں گے صلی اللہ علیہ وسلم ایسے. تو فزیکلی ہم نے فٹ رہنا ہے, اور ہمارے اس نیت سے کہ ہم ریڈی رہیں کوئی بھی موقع کے لیے, اور دوسرا ہمارا صحت اچھا ہوئے گا تو باقی کام بھی اچھے ہوں گے. یا جیسے سسٹم اللہ نے جسم کا دیا ہے اسی طریقے سے روح کا.
دس وہ چیز ہے فائنینسز. ہم کو سکھانا چاہیے اور سیکھنا چاہیے کہ ایسے ہم صحیح طریقے سے مینیج کریں. اس لیے کہ یہ بھی ایک چیز ہے جس میں آپ کو زکوٰۃ کے بھی حقوق آتے ہیں, آپ کے جو تجارت کے پورے احکامات ہیں وہ ہم کو پتہ ہونا چاہیے, سود کدھر ہے کدھر نہیں ہے وہ بھی ہونا چاہیے اور سکھانا چاہیے. اس کا نہیں مطلب کہ آپ کامیابی کا مطلب ہے کہ پیسے ملیں. ہاں, ایک طرف عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بھی تھے جو انتہائی غریب تھے, ون آف مائی فیوریٹ صحابہ, مطلب ایک رول ماڈل میرے لیے. اتنے غریب تھے کہ ایک دفعہ ایک عورت آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس, نوک کیا اور کہا اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, کیا جائز ہے کہ میرا شوہر اگر غریب ہے کہ میں اپنے شوہر کو میرا زکوٰۃ دے دوں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے پوچھا کہ آپ کس کی بیوی ہیں. اب اس میں علماء نے ڈفرینٹ ڈسکشن کیا کیوں پوچھا, رائٹ, کہ حالات کس کے خراب ہوئیں گے, شاید ایمپتھی کے طور پہ یا شرعی طور پہ. ایسا نہیں ہو کہ بس کبھی کبھار ہوتا ہے نا پیسے, جیسے تھوڑے لوگ ہیں جو اسپیشلی جو حدیث کو نہیں مانتے, کہتے ہیں آپ کا زکوٰۃ تو ٹیکس آپ دے رہے ہیں نا, اس میں چیریٹی بھی اگر ہوتا ہے نا تو وہ بھی آپ کا زکوٰۃ ہو گیا. تو ایسے بھی غلط باتیں ہوتی ہیں اور مجھے لگ رہا ہے وہ غامدی صاحب کے سرکل میں بھی ایسے لوگ بولتے ہیں. تو پھر انہوں نے کہا کہ میں عبداللہ بن مسعود کی بیوی ہوں ایسے, اور انہوں نے کہا ہاں یہ جائز ہے. مطلب وہ حالات بھی تھے ان کے, اور ایسے بھی لوگ تھے جیسے عثمان رضی اللہ عنہ, ایک اونٹ نہیں 10 اونٹ نہیں 100 200 300 اتنے اونٹ انہوں نے دیا. اور یہ حیرانگی کی بات جو مجھے ہوتی ہے نا جب میں اسٹڈی کرتا ہوں, جب ہم بزنس میں انوالو ہوتے ہیں, میری ایک کمزوری ہے دل کی کہ کبھی کبھار پھر اس میں ٹینشن ہے اور وہ چیزیں بڑھ جاتی ہیں, اور جب پھر دین واپس ریسیٹ کرنا ہوتا ہے. مجھے ایک حیرانگی جو میں آپ کو بھی عرض کر رہا ہوں, جب میں احادیث دیکھتا ہوں عثمان رضی اللہ عنہ کا اور دیکھتا ہوں احادیث عبد الرحمن ابن عوف کا, دونوں امیر تھے, لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عبد الرحمن ابن عوف کو ترغیب دیتے تھے کہ دنیا مطلب اٹیچ نہیں رہو, یا یہ دو, یا صدقہ زیادہ کرو, یہ کرو وہ کرو. لیکن مجھے روایت ابھی تک مجھے تو نہیں ملی, اگر آپ کے علم میں ہے, جس میں رسول اللہ علیہ وسلم نے عثمان رضی اللہ عنہ کو ترغیب دی ہے کہ آپ دنیا کی محبت سے ہٹو, یہ کم کرو, یہ زیادہ صدقہ دو, یہ دو. مطلب ایک ہے کہ ہاتھ میں ہونا, دل میں نہیں ہونا, جو گول ہے ہمارا, وہ مقام جہاں تک میرا انالیسس ہے عثمان رضی اللہ عنہ پہنچے تھے کہ ہم کو دوسرے روایتوں میں اور صحابہ کے ساتھ ملتا ہے یہ چیز, لیکن عثمان رضی اللہ عنہ کے ساتھ نہیں ملتا. حالانکہ ماشاءاللہ ہم کو پتہ ہے انہوں نے ایسا ڈونیشن بھی دیا تھا جس میں رسول اللہ علیہ وسلم نے کہا آپ کے پچھلے اور آگے بھی سب معاف. تو فائنینسز بھی امپورٹنٹ ہے, اور فائنینسز اس لیے بھی امپورٹنٹ ہے, میں کہیں ڈسکشن کر رہا تھا تو ایک چیز ہوتی ہے کبھی کبھار اسلامک ایفرٹس میں کہ نہیں پیسہ کا ڈسکشن نہیں کریں اور ایسے, لیکن یہ بالکل قرآن اور سنت کے خلاف ہے. اس لیے کہ جب ہم سورہ توبہ میں بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ جب مینشن کرتے ہیں جہاد تو کہتے ہیں کہ اللہ نے ان کا نفس بھی اور ان کا مال بھی خرید لیا اسے, اور بہت دفعہ مال کا مینشن ہوتا ہے تاکہ یہ اقامت دین اور جہاد کے لیے بھی یوز ہوئے, رائٹ. 11واں چیز جو میں نے مینشن کیا یہ فیملی ہے. آپ اگر سب چیزیں کریں اور پھر آپ اپنے فیملی کو حقوق نہیں دے رہے, بچے کی تربیت میں نہیں کر رہے, بیوی کو پیرنٹس کو نہیں دے رہے, تو وہ بھی ایک مسئلہ ہے. لاسٹ میں نے کائزن یہ کانسٹنٹ امپروومنٹ کا ہے کہ یہ چیزیں میں سب جو باقی 11 آپ نے کانسٹنٹلی امپروو کرنا ہے. آپ ایک پوائنٹ پہنچ کے کہ میں نے بصیرہ کے 4 سال کر لیے, یا میں نے درس نظامی 8 سال کر لیے, میں تو علامہ ہو گیا, یہ ہو گیا, آپ نے علم روک لیا, آپ پھر بھی کامیاب نہیں. آپ سمجھے کہ یار میں اذکار کرتا ہوں, گناہ پہ سے بچ گیا, میرا یہ ہے, تو پھر بھی میں کامیاب ہوں, میں عبادت میں کافی, میں جب یہ آئیڈیا آ گیا کہ میں کافی ہوں, بس یہ اچھا ہے الحمدللہ میں تو پہنچ گیا, یہ بالکل ایک تو سنت کے بھی خلاف ہے, اور الٹا جیسے شیخ اشرف علی تھانوی کہتے تھے کرتے رہو ڈرتے رہو. عمر رضی اللہ عنہ خلیفہ بھی ہیں, عشرہ مبشرہ میں بھی ہیں, لوگ ان کو سب چیزوں کے لیے آ رہے ہیں, پھر بھی صحابہ کو پوچھ رہے ہیں کہ یار میں منافقون کی لسٹ میں تو نہیں تھا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے طے کی تھی, ان کو ڈر ہے کہ میں اس لسٹ میں نہیں ہوں. کبھی نہیں سمجھے کہ آپ بچ کے, جب تک اللہ نے آپ کو سلام قولا من رب رحیم, جب تک کوئی سلام نہیں آتا اللہ سبحانہ تعالیٰ کے طرف سے کہ آپ بچ کے اور اللہ کی طرف سے سلام آئے گا تو آپ جنت پھر پہنچیں گے, جب تک آپ بچے نہیں. ٹھیک ہے, تو یہ 12 مجھے پتہ ہے میں اسپیڈ سے جا رہا ہوں. یہ 12 چیزیں کیا ہیں؟ یہ 12 چیزیں کہ ایک کریکولم اگر میں بچہ کو بھی لے کے کہوں کہ یہ چیزیں پہ آپ فوکس کرو, تاکہ آپ دین میں دین کے جو چیزیں ہیں نا وہ ایک کمپریہنسو انڈیویجول بنے. اگر میں سوچوں کہ مجھے اس بندے کو ایک مومن قوی بنانا ہے, کون سی چیزوں میں فوکس کرنا ہے, یہ 12 چیزیں میں نے طے کی ہیں. ٹھیک ہے, اب آتے ہیں انشاءاللہ یہ لاسٹ مین چیز ہے,
اب ایز فار ایز مرابطون بننا, ڈیفینڈ کرنا امہ کو اونچا لے کے جانا, شاید میں کہوں کہ یار مجھے کمپیوٹر ایکسپرٹ بننا ہے اور اے آئی میں جاؤں گا اور بس یہ کام ہوئے گا. اب ایز اے بگ پکچر پہلے میں نے سوچنا ہے ایز اے کمیونٹی, جو یہ بگ ادارہ ہوتا ہے یہ سوچتے ہیں کہ کیا فوکسز ہم نے کرنی ہے تاکہ ہم کامیاب ہوئیں اور ٹاپ ہوئیں دنیا میں, وہ ایسے سوچتے ہیں. تو میں بھی یہ سوال کر کے کہ کیسے ہم کون سی چیزوں میں ہم کمیونٹلی فوکس کریں تاکہ ہم آگے ہوئیں, یہ 9 چیزیں اس کے لیے, اور کوئکلی گو اوور کرتے ہیں اور یہ آپ کے مائنڈ میں آئیں گے. نمبر 1, کمپیوٹرز ٹیکنالوجی انوویشن. ہم انفارچونیٹلی پاکستان میں تو یہ حالات ہیں, جیسے اے آئی کا میں مثال دے دوں کہ ہم اوپر سے جو کمپیوٹر جانتے ہیں ایک ریپر ایک کور چڑھاتے ہیں, پیچھے چیٹ جی پی ٹی ہوتی ہے, اور پھر ہم نیوز پہ آتے ہیں ذہانت اے آئی کہ ہم نے اپنا اے آئی بنا دیا. مطلب نا کاپی کر کے فیک کر کے بس ایک نیوز میں آنے کے لیے ہم کام کریں, جو اصل چیز ہے وہ ہم کر رہے ہی نہیں ایسے. تو ہم نے اس میں بہت آگے ہونا ہے, اور یہ بہت خطرناک چیز ہے ابھی جو آ رہا ہے اور جو آٹومیشن ہو رہا ہے اور باقی چیزیں. سیکنڈلی اسپرچل سرکلز ان ایجوکیشن. دیکھیں ابھی ایک پورا موومنٹ ہو رہا ہے یوگا کا, اور مطلب کہ میڈیٹیشن, اور ایک موومنٹ امریکہ میں بھی چل رہا ہے ویسے. اور ماشاء اللہ ہمارا کوئی کم نہیں ہے, امام ابن قیم, امام غزالی اور باقی جو تصوف کے بھی ڈسکشنز ہوتے ہیں. آپ اس کا جو اگر آپ مانتے بھی نہیں ہیں کہ بیع ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے, جو اختلاف اور باقی ہے, لیکن جو اس کا علم ہے کیوں نہیں ہم پریزنٹ کریں کہ یار اسلامک اسپرچویلٹی, ذکر اینڈ یہ چیزیں اور جو باقی تزکیہ کے ٹاپکس ہیں ان اے وے کہ جو نان مسلمز اور مسلم بھی اسٹرانگ ہوئے. تو یہ بہت امپورٹنٹ ہے تاکہ ہم ہمارا جو پیاری خوبصورت ڈسکشن اس میں بھی ہیں سب کو پھیلائیں. اور یہ ایک طریقہ ہے ہم مسلمان بھی ہمارا روحانی طور پہ بھی تزکیہ پہ فوکس کریں اور غیر مسلمان بھی اس طرف سے بھی آ سکیں. تیسرا ہے بینکنگ انویسٹمنٹس اینڈ ڈیولپمنٹ. یہ بہت امپورٹنٹ ہے. اصل جو پورا گیم چل رہا ہے جو لوگ اسٹڈی کر رہے ہیں اس میں آپ خود نوٹ کر لیں, ملٹری ایک طرف ہوتی ہے, میڈیا سے میسز کو انفلوئنس کرتے ہیں, ملٹری سے اٹیک باہر بھی کرتے ہیں, اندر بھی کنٹرول رکھتے ہیں, اور پیچھے کیا چل رہا ہوتا ہے, بینکس مفت میں پیسہ پرنٹ کر رہی ہوتی ہیں, اینڈ تھرو منی اینڈ کرنسی ایکسچینجز پورا دنیا کا ایک کنٹرول ہوا ہے ان کے ہاتھ میں. جو سب سے بڑا مسئلہ جو ورلڈ پاور, اگر آپ کو ایزلی کل ہونا ہے تو آپ ٹرائی کریں کوئی لیڈر کہے کہ مجھے اپنا کرنسی شروع کرنا ہے, مجھے اپنا بینکنگ سسٹم, اپنا گولڈ کے ریزرو کے تھرو اپنا یہ کرنا ہے. ایسے JFK نے بھی ٹرائی کیا فیڈرل ریزرو کو نکالنا ہے جو 60s میں پریزنٹ تھا. سینٹ بل مجھے نمبر یاد نہیں ہے, ایسے وہ جو ہی پیش کرنے والا بلٹ اس کے تھرو کہتے ہیں میجک بلٹ کے, پتہ نہیں کیسے, مطلب کنسپیریسی یہی ہے کہ ایک بلٹ اتنے جگہ کیسے لگا گیا جو اس کے آٹوپسی ہوئے. اور دافی نے بھی کہا میں نے اتنے سونا رکھ لیا, اب میں افریقن کرنسی شروع کروں گا, اس کو بھی مان دیا. ابھی جو یہ پورے پالیٹکس ہوئے ہیں اس میں لنکڈ کیا ہے بینکنگ کے ساتھ, پیٹرو ڈالر, کہ ڈالر سے بزنس چلے ایسے. باقی مسئلہ اپنی جگہ میں پالیٹکس میں نہیں آ رہا کہ کون صحیح ہے کون غلط ہے, ہم تو چاہتے ہیں کہ شریعہ اور ایمان والے ہوئیں. لیکن عمران خان جب رشیا گیا اور وہاں سے تعلق انرجی کے طور پہ لینا چاہ رہا تھا, فوراً آپ کے تقریباً $50 ملین کا ایسی سینکشنز امریکن بینکس نے پاکستان پہ لگایا. اور چند مہینے کے بعد تھی جب تک یہ وہ جو کیا تھا جو کمیونیکیشن ہوئی تھی کہ اس کو نکالو اور باقی کام ہو جائے گا. ابھی انڈیا کے بھی یہ حالات, رشیا کے ساتھ اچھے تعلق اور وہ سب چیزیں, لیکن اگر پاور, انرجی اینڈ بینکنگ اور یہ چیزیں کمزور ہیں ان کے لیے پرابلم ہے. فورتھ ہو گیا پالیٹکس آف یونٹی, جس میں جیسے پہلے خلافت تھی, اب جیسے آرگنائزیشن اسلامک کانفرنس, ہم نے ملٹیپل کنٹریز میں جانا چاہیے, ٹرکی, ملیشیا, سعودیہ, گلف, اور کنیکٹ کرنا چاہیے یہ سب چیزیں. ففتھ ہو گیا میڈیا اینڈ کلچر, وہ ہم کو پتہ ہی ہے فرام سوشل میڈیا ٹو ٹی وی ٹو آل دیز تھنگز میں دین کو آگے لے کے آنا چاہیے. سکس ہو گیا امپاورمنٹ اینڈ آرگنائزیشن, ینگ لوگ کو انگیج کریں یونیورسٹیز میں, مدارس میں اور باقی میں. سیونتھ ہو گیا مشنری ورک, دعوت کے لیے جانا چاہیے. یقین کریں اس میں ابھی ورکنگ کر رہا ہوں اور امید ہے کہ بصیرہ سے بھی ایسے لوگ نکلیں گے, اسپیشلی نوجوان, جو آپ ڈیڈیکیٹ کریں چند سال, 4 مہینے چھوڑیں تبلیغ کا, ہم کو چند سال ضرورت ہے. آپ جائیں اور آپ جائیں افریقہ میں, آپ جائیں ساؤتھ امریکہ میں, میرے ساتھ بھی جائیں اور ایسے, اور ہم دعویٰ کریں. یقین کریں میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں, کیمپس کروسیڈرز فار کرائسٹ میں ایک بندہ ملا, وہ جارڈن میں کتنے سال رہا بیوی کے ساتھ, عربی بھی میرے سے اچھی اسپوکن, اور ایسے کرسچن تھا. اس کا آرگنائزیشن کے طور پہ فل ٹائم جاب تھا اس کا, کہ وہاں اپنا ہیلتھ کلاسز بھی کرتا تھا اور باقی تعلیمات بھی کرتا تھا, اور ساتھ کرسچن بھی لوگ کو بناتا تھا, دعویٰ دیتا تھا اور کرسچن بھی لوگ بنتے تھے. تو میں نے کہا آپ کا آرگنائزیشن کتنا بڑا ہے آپ بتاؤ. لیکن میں تو وہاں ٹرائلاگز بھی کرتے تھے ہم, ڈسکشنز, بائبل قرآن اسٹڈیز اور یہ چیزیں اور ایسے.
اس وقت اس نے مجھے کہا تھا کہ ہمارے 27,000 کتنے 27,000 فل ٹائم امپلائیز ہیں، اور ہمارا اس وقت میں نے چیک کیا آن لائن $400 ملین، جو آپ لوگ تیز ہیں 283 سے ملٹیپلائی کر لیں روپیز، رائٹ، $400 ملین پر ایئر اینیول بجٹ ہے ہمارا کرسچن دعویٰ کے لیے ایک آرگنائزیشن کر رہا ہے. میں نے چند سال بعد ایک اور بندہ بھی ملا، ون آف دوز جو میں نے تلاوت کی اور رونا شروع ہو گیا تھا سورہ مریم، اس وقت وہ بھی اس آرگنائزیشن پہ تھا چند سال بعد. تو اس پہلے دفعہ 27,000 تھے، چند سال بعد میں نے پوچھا کتنے تمہارے آرگنائزیشن میں، مجھے لگ رہا ہے 27 یا 30,000 ہیں. اس نے کہا نہیں اب تو 41,000 ہو گیا، 41,000 فل ٹائم امپلائیز جو دعویٰ اور یہ کام کر رہے ہیں. تو ہم بالکل ہی پیچھے رہ گئے ایسے ان چیزوں میں. کائنڈنیس، رائچسنس اینڈ چیریٹی، ہم نے چیریٹی میں اور ان چیزوں میں آگے بھی نام لے کے آنا ہے انشاءاللہ. اور ظاہر ہے ہم نے اپنے خود کے انسٹیٹیوشنز اتنے اسٹرانگ کرنے کہ ہم بھوکے نہیں ہوئے باہر ملک کے لیے پیسہ کے لیے. اس وقت اس موقع اس گول تک بھی ہم کو آنا چاہیے انشاءاللہ تعالیٰ. اور لاسٹلی اور مین چیز جو ان سب کے جو ہم ابھی بھی بیٹھے ہوئے ہیں وہ ایجوکیشن. ہم ایجوکیشن کریں گے، پڑھائی کریں گے، یہ چیزیں کریں گے، پھر ہم آگے جا سکتے ہیں. انٹرنلی ہم انڈیویجولی اور کمیونلی بلڈ ہوئیں گے تو پھر ہمارے انٹرنیشنل لنکس ہوئیں گے اور پھر ہمارا انٹرنیشنل انفلوئنس ہوئے گا. اب آپ کو ترتیب پتہ چل گیا میرا فریم ورک کا. پہلے میں نے کہا کہ مومن تو بننا ہی بننا ہے، رائٹ. مومن اور مومن قوی بننے کے لیے میں نے آپ کو 12 چیزیں آؤٹ لائن کی ہے. پھر مومن قوی کے گول کے لیے ہم مومن قوی جمع ہو گئے، اب ان کو کیا کرنا ہے، یہ 9 کمیونل فوکس پہ بھی فوکس کریں گے. ڈفرینٹ ادارے ہوئیں گے، ڈفرینٹ ہوئیں گے، ہم طے کریں گے یہ چند لوگ، یہ ادارہ سب لنک ہوئیں گے، سب ہوئیں گے، پھر کام آگے بڑھے. ایک کنٹری دوسرے کنٹری، یہ انٹرنلی جب بلڈ ہو گیا، فرض کریں پاکستان میں یا اور ملک میں ایسے، پھر ہم جا کے انٹرنیشنلی ان ڈفرینٹ کاموں میں لنک ہو گئے. اور جب وہ لنک ہو گئے پھر ہمارا جو مین مقصد ہے کہ مرابطون، کہ واقعی میں اگر کوئی غضب بھی ہو ہے، کوئی یہ بھی ہے، کوئی وہ بھی ہے، ہم فوراً ہمارے پاس اتنا گنجائش ہوئے، اتنا انفلوئنس ہو، اتنا وہ ہے کہ کوئی سوال ہی نہیں پوچھے کہ وہ ٹرائی کریں ایسی چیز. سمجھ گئے کہ ہمارا ایمان بھی اتنا اسٹرانگ ہے، ہمارے ادارے بھی اتنے اسٹرانگ ہیں، اور ہمارے ملک بھی اتنے اسٹرانگ ہیں اور یونیفائڈ ہیں کہ ہم اتنے پاورفل ہیں. یہ فریم ورک ہے جس سے انشاءاللہ تعالی ہم کامیاب ہوئیں گے. بس چند سلائڈز رہے گی انشاءاللہ ایز اے کنکلوژن. اچھا، ہم نے انشاءاللہ یہ کورس میں جب ہم آگے اور کریں گے، ہم اسٹڈی کریں گے. اسرائیل کو بھی اسٹڈی کرنا چاہیے، امریکہ کو بھی. بس ہم یہ بد دعا دینا ہر نماز کے بعد یہ کافی نہیں ہے. ہم نے اسٹڈی کرنا کیسے وہاں تک پہنچے. 1880s میں تو ایک سوچ تھا اسرائیل، 1930s میں تو ایک آئیڈیا تھا پاکستان، 1947-48 میں دونوں کنٹریز بنے، ایک لا الہ الا اللہ کے نام پہ اور ایک دجال کے نام پہ. اب دجال ورسز اسلام، لیکن اسلام والے میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے کہا ہے دجال جب آئے گا، ابھی آیا بھی نہیں اور ہمارے حالات دیکھ لیں کہ ہم سلام دعا اور نارملائزیشن اور یہ وہ اور پیسہ اپنے بھائیوں کے بام کے اوپر لینے کے تیار ہیں. تو جب آئے گا تو پھر اللہ معاف کرے کیا حالات ہوئیں گے ایسے. تو ہم نے اسٹڈی کرنا ہے کہ واقعی میں جو ان کا انٹیلیجنس ایجنسی ہے، جو ان کا انفلوئنس ہے ٹیک میں، ہر بڑا آرگنائز، ہمارا گوگل اینڈرائڈ ایپ، ہر ایپ آپ کا جو ہے وہ لنکڈ ہے اسرائیلی انٹیلیجنس کے ساتھ. اس میں ہر کمپنی، گوگل، میٹا، فیس بک، انسٹاگرام، یہ سب چیزیں، ان میں یونٹ 8200 کہ اپنے جو اسرائیلی انٹیلیجنس کا ایجنسی ہے وہ سب کے لوگ ہر ٹیک ایجنسی کے ٹاپ ادارہ میں موجود ہیں. یہ اوپن بات ہے، یہ میں کنسپیرسی کچھ ایسے نہیں کر رہا. تو کیوں نہیں ہم نے ابھی تک اپنا آپریٹنگ سسٹم ایجاد کیا؟ کیوں نہیں لوگ بوائکاٹ جب KFC اور میکڈونلڈس کی بات کر رہے ہیں تو کہیں کہ ہم اپنا سوشل میڈیا ایپ بھی کریں. 200 ملین ہم ہیں، چائنا نے تو کر لیا. یہ کوئی دور کی بات نہیں ہے، لیکن جب جذبہ ہوئے گا، جب سوچ ہوئے گا، پھر ہم پہنچیں گے نا اس لیول پہ. ورنہ بس KFC بند ہوئے گا ٹرکی میں یا کہیں اور، ہم خوش ہوئیں گے اور بس یہ بات ہے، تو پھر یہی بات ہے، حالات یہی رہیں گے. آج کو غزہ، کل کو ہم، رائٹ. سو وی ہیو ٹو اسٹڈی دم. اور امریکہ کا بھی اسٹڈی کرنا چاہے، بزنس، ملٹری، ان کا ٹیکنالوجی کدھر کیا ہے اور ایسے. اس میں مثال دینا چاہ رہا تھا لیکن ابھی یہ تو شارٹ کورس ہے انشاءاللہ. ٹھیک ہے، اب ہم چند حدیث بھی پڑھ لیتے ہیں. رسول اللہ علیہ وسلم تھوڑا رسول اللہ علیہ وسلم نے یہ ہمیں ایک موٹیویشن دیا ہے کہ یہ جو معاملہ ہے دین کا، یہ ایک دن ہوئے گا جو ہر جگہ پہنچ جائے گا. اللہ ول ناٹ لیو اے ہاؤس اور ریزیڈنس، ایک گھر بھی نہیں ہوئے گا جس میں اللہ ول ناٹ کاز دا دین ٹو انٹر اٹ. تو سبحان اللہ، ماشاء اللہ،
ایک طرف سے ڈر بھی ہے دجال کا اور یہ بھی ہے، لیکن یقیناً آخر میں مومنون ہی کامیاب ہوئیں گے. یہ مسند احمد میں صحیح ہے. اور اللہ ول آنر دا آنریبل ود اسلام، جو عزت والے ان کو اسلام سے عزت کریں گے، اور ڈسکریس دا ڈسکریسفل وتھ، اور ذلیل کریں گے ذلیل کو کفر کے ساتھ. دوسری آیت جو مین پوائنٹ اس پورے مقصد کا ہے، جو انشاءاللہ آپ کے پاس موٹیویشن، جس میں آپ ہوپفلی بصیرہ کے لیے بھی انوالوڈ ہیں اور باقی بھی جو سنیں گے اور کریں گے، وہ یہ ہے کہ آپ کو انصار اللہ میں سے بننا ہے. اللہ سبحانہ کہتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یا ایہا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ کما قال عیسی ابن مریم للحواریین من انصاری الی اللہ قال الحواریون نحن انصار اللہ فآمنت طائفة من بني إسرائيل وكفرت طائفة فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين. سبحان اللہ. اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں یہ کہتے ہیں کہ آفٹر ٹاکنگ اباؤٹ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی آگے، عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ ایک احمد آئیں گے، خوشخبری دی اپنے جو ڈسائپلس تھے، حالانکہ اس وقت لوگ ان کو مارنا چاہ رہے تھے. تو پھر اللہ سبحانہ کہیں اے ایمان والو تم بھی اللہ کے انصار بن جاؤ. جیسے عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ کون تم میں سے، ان کے ڈسائپلس کو کہا کون تم میں سے انصار بنیں گے، رائٹ؟ تو حواریوں نے کہا نحن انصار اللہ، ہم انصار میں سے بنیں گے، جو سے کہا ہم تیار ہیں جو بھی کے لیے. اور اس وقت کیا ہو رہا تھا؟ اگر یہ آخر وقت عیسیٰ علیہ السلام کی بات ہو رہی ہے، تفسیر مختلف ہے، تو اس وقت یہود اور جو اہل الروم ہے پلاٹنگ کر رہے تھے کیسے ان کو مارا جائے، جو حدیث میں بھی ملتا ہے کہ پھر پھر عیسیٰ علیہ السلام نے مشورہ کیا اور یہ بھی پوچھا گیا کہ کون آپ میں سے تیار ہوئے گا اپنا جان بھی دینے کا، کہ اللہ میرے شکل آپ کے میں ملا کے جو بھی معاملہ تھا، رائٹ، شبیہ لہم، رائٹ، وہ ہوئے گا. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پھر عیسیٰ علیہ السلام کو اٹھا لیا. تو جیسے وہ بھی جوش سے تیار تھے اپنے جان دینے کے لیے، آپ بھی ویسے انصار بنے ایسے. اور سبحان اللہ، میں تھوڑا اسکپ کر رہا ہوں، اینڈ میں اللہ سبحانہ کہتے ہیں فَأَيَّدْنَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَىٰ عَدُوِّهِمْ فَأَصْبَحُوا ظَاهِرِينَ. پھر ہم نے ایمان والوں کو اپنے عدو سے ہم نے مدد کیا، ایمان والوں کو اپنے عدو کے اگینسٹ، فَأَصْبَحُوا، اور مطلب دن کو نہیں، مطلب کہ ان دا اینڈ آف دا ڈے وہ ظاہرین، وہ کامیاب ہو گئے. اب اگر آپ نصرانی کی ہسٹری دیکھیں، اوور آل تو وہ تو کفر میں چلے گئے میجورٹی. وہ تو اب سب کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام تو بیٹا ہے اللہ کا. تو ایک تفسیر میں یہ آتا ہے کہ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کبھی کبھار اللہ سبحانہ تعالیٰ ایون قیامہ کے جو چیزیں یا آگے کی چیزیں ان پاسٹ ٹینس بھی کہتے ہیں. تو یہ ایک تفسیر بھی ہے کہ یہ بات ہو رہی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی کہانی تو ختم تو نہیں ہوئی نا، کہ ان دا اینڈ آف دا ڈے اللہ کے لیے تو ہیومن ہسٹری بھی لائک اے بلنک آف این آئی، کہ ان اینڈ آف دا ڈے عیسیٰ علیہ السلام کے جو نے پلاٹنگ کی ہے، جو کفر سینٹ پال نے اور باقی نے 2 نمبر کیا کہ شرک میں لیا ہے نصرانی کو اور باقی کیا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احمد بھی آ گیا. اس سورہ میں احمد صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی مینشن ہے، اونلی پلیس ان قرآن جو نام احمد یوز ہوا ہے، رائٹ، سورۃ الصف میں، اور بنیان مرصوص اور باقی چیزیں بھی. اور اس میں پھر یہ ہو سکتا ہے کہ یہ بات ہو رہی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام جب آئیں گے اور اینڈ میں ہمارے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فالوورز کے ساتھ جب عیسیٰ علیہ السلام کامیاب ہوئیں گے، فَأَصْبَحُوا ظَاهِرِينَ، اینڈ میں وہ اینڈ میں کامیاب ہوئیں گے، دجال سے بھی اور یاجوج ماجوج سے بھی، اور دنیا کے آخر میں بھی، اور قیامہ میں 100% نہیں 1000%. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سبحان اللہ یہ گفٹ دیتے ہیں ہمیں جب ہمارے پاس یہ جذبہ ہوئے، اور جب انف جذبہ ہوئے گا، امید ہے کہ یہ جو ٹاک ہے ناٹ اونلی میں دوں لیکن آپ سب بھی دیں، اور جب لاکھوں لوگ، ملینز آف لوگ یہ ٹاک بھی کہیں گے، یہ ادارے بھی بنیں گے، یہ ہوئیں گے، پھر جا کے امید ہوتی ہے کہ شاید ہمارے مجددون آ جائیں، رائٹ. صلاح الدین، شیخ عثمان بن فودیو، نائجیریا کا امام شامل، داغستان کا مجد افغانی کا انفلوئنس جو تھا انڈیا میں، امام احمد بن حنبل، ایسے لوگ جو پورے امت کو، پورے دنیا کو ہلا دیتے ہیں اپنے عقیدہ پہ، اپنے قرآن اور سنہ پہ اسٹرانگ رہ کے، اور جنگ بھی لڑ کے اور کیا کیا کر کے. تو الحمدللہ یہ مین میسج تھا میرا.
for how to become مرابطون. مجھے پتہ تھوڑا انٹینس تھا, میں نے بہت چیزیں ایک ساتھ بھری ہیں, بٹ مین گول ہے کہ میں بھی اور آپ بھی گول بنائیں, مومن قوی بننے, امت قوی بننے, اور آگے مرابطون صحیح میں بننا انشاءاللہ تعالی. اس کے لیے انشاءاللہ پورا کورس بھی ڈیزائن کیا جائے گا. الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم. یا اللہ سبحانہ تعالیٰ قبول کریں اس محفل کو. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم کو واقعی میں مومن قوی بنائے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنت الفردوس میں داخل ہوئے. اللہ سبحانہ تعالیٰ حالات آپ دیکھ رہے ہیں امت کی, اور آپ دیکھ رہے ہیں جو ظلم ہو رہا ہے. یا اللہ سبحانہ تعالیٰ protect us from all of the bad agendas of shaitan and the kuffar. Ya Allah subhanahu wa ta'ala bless us with tawfiq to serve you and your Rasul and your deen. Ya Allah subhanahu wa ta'ala make us amongst those people who are amongst the sabiqun, amongst the muhsineen, amongst the mujahideen. Ya Allah subhanahu wa ta'ala. Allahumma inna nas'aluka min khayri ma sa'alaka minhu nabiyyuka Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa a'udhu bika min sharri ma sta'adaka minhu nabiyyuka Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anta al-musta'an wa 'alayka al-balagh wa la hawla wa la quwwata illa billahi al-'aliyyil 'azim. Wa sallallahu ala khayri khalqi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Jazakallahu khair.